الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے۔ جی ہاں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی بیماری ہے، بڑی بیماری نہیں ہے، تو اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ گر گئے، چوٹ لگ گئی، تھوڑی سی چوٹ لگ گئی، بڑی چوٹ نہ لگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر، یعنی جس حال میں بھی ہیں، جس پریشانی میں بھی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پریشانی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک پریشانی ہے، لیکن ہم کم پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے، غوث پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ بس یہی لوگ خیال میں رہیں، ذہن میں رہیں، ان کے بارے میں سنتے رہیں، پڑھتے ہیں تو بہت کچھ اچھا ہو جائے گا۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، بہت پیاری پیاری باتیں سکھانے کے لیے مدنی چینل، کڈس مدنی چینل نے آپ لوگوں کے لیے پروگرام شروع کیا ہے، جس پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ کڈس مدنی چینل والوں نے بہت اچھا پروگرام تیار کیا ہے، جس میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کا نام ہے اسلام فور کڈس، اور اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ اسلام فور کڈس۔ جی ہاں، یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، جس میں آپ کو بہت پیاری پیاری باتیں ہم بتاتے ہیں۔ کیا کیا ہوتا ہے، ایک کوئی بات بتائیں، سراج صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں؟ جی، ہم عقیدے سیکھتے ہیں۔ ایک بات، ہم اس میں عقیدے سیکھتے ہیں۔ اب ہم آ رہے ہیں عزیر صاحب کی طرف۔ عزیر صاحب کیا سیکھتے ہیں اس میں ہم؟ ایک کوئی بات، نعتیں پڑھتے ہیں اس میں ہم، ذرا جوش میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ شانی کی طرف آ رہے ہیں۔ جی شانی صاحب کیا کرتے ہیں اس پروگرام میں؟ ہم قرآن پاک کا صحیح تلفظ سیکھتے ہیں، قرآن پاک درست انداز سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بہت زبردست بات بتائے۔ حامد صاحب کیا سیکھ رہے ہیں اس سے؟ ایک بات، ہم انبیاء کرام کے قصے سنتے ہیں۔ جی ہاں، انبیاء کرام کے قصے سنتے ہیں۔ آپ نے وہ پڑھے تھے، میں نے دیکھے تھے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ سے وہ بھی سنوں گا جو آپ نے پڑھا تھا۔ حامد صاحب نے ایک چیز ریکارڈ کی تھی، بہت اچھی مجھے تو لگی کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی حامد بھائی آپ سے بھی انٹرو لیں گے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ آج ہم آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں، یہ بات بتائیں کہ ایک بات آئی ہے میرے ذہن میں کہ ہمیں خیر خیریت کیسے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ تو شروع ہے، ابتدا ہے، یہ تربیت ہے۔ چلیں، کوئی ایک بچہ، عزیر صاحب آپ ذرا سراج صاحب کی خیریت معلوم کریں، کھڑے ہو کے، ذرا کھڑے ہو جائیں اچھے انداز سے۔ ہاں، آپ بیٹھے رہیں بچے، آپ بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو تو نہیں کہا تھا، آپ کو نہیں کہا تھا، آپ خیریت معلوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کیا کیا باتیں بولنی چاہیے شانی؟ خیریت معلوم کرنے میں کیا ہونا چاہیے؟ جی کچھ بھی نہیں؟ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے، اچھے انداز سے، بھائی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کسی خیریت معلوم کریں گے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیفا حالوکا، کیفا حالوکا، کیسے ہیں آپ۔ آپ یہاں پر جو بچے بیٹھے ہوئے، 4 بچے، شانی صاحب ہیں، سراج صاحب ہیں، اور عزیر بھائی
اور حامد بھائی، ان چاروں میں سے کسی کی بھی آپ خیریت معلوم کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھنے کی کس انداز سے آپ دعوت دے رہے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے دعوت دی اور آج آپ کی کون سی کال ہے. پھر انشاءاللہ قاری صاحب کا جو سبق ہے اس کی بھی کال لیں گے. آج آپ نے تھوڑا اسٹارٹ یوں کرنا ہے کہ آج آپ نے بتانا ہے خیریت کیسے معلوم کرنا چاہیے. اچھا انداز بھی ایسا ہو جیسے میں شانی کی طبیعت معلوم کر رہا ہوں. شانی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا ادھر میرا انداز بہت نیچے کا تھا، یعنی کہ مزہ نہیں آیا ہے نا. شانی نے اچھے انداز سے جواب دیا. تو انداز بھی معنی رکھتا ہے، انداز بھی معنی رکھتا ہے. یعنی کہ اچھا انداز ہوگا تو سامنے والے کو بات اچھی کر رہے ہیں لیکن انداز اچھا نہیں ہے. شانی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل. شانی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. رب تو العالمین پیارے بچوں میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے ٹھیک ہے. تو آج جو قاری صاحب کو بلائیں گے، ایک بچے نے تھوڑا ابھی جو ٹائٹل چلا اس میں کہا ہمیں بلانا نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اسی بچے سے کہتے ہیں کہ آپ بلائیے، پھر سیکھیں گے کب. ٹھیک ہے عزیر بھائی، آپ قاری صاحب کو بلائیے، محبت سے کس طرح دعوت دیں گے؟ کھڑے ہو کر. قاری صاحب آپ یہاں پر تشریف لائیے. ہاں اچھا ہو گیا، آپ نے اچھا بلایا. جی قاری صاحب کی آمد ہو گئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تشریف رکھیں. اچھا قاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جس طرح بچوں نے فوراً خیر خیریت معلوم کری کہ کیف حالکم، ٹھیک ہے، تو آپ کی خیر میں آپ کا بھی جواب آیا. ایک ہوتا ہے کہ ٹی وی پر آ کر تو یوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یوں مسکرا کے بات، اچھے انداز سے بات، اور جب کوئی گھر میں مہمان آ گیا، ابو کے دوست آ گئے، چاچو آ گئے، اب ان سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، سلام ہی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر آپ کے کیا ہو گئے؟ دو انداز ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دو انداز. اچھا سب کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. جب اکیلے کمرے میں پڑھ رہے ہیں دل ہی نہیں جا رہا پڑھنے کا، یا صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، دوسروں کے سامنے نعت اچھی پڑھ رہے ہیں، دوسرے کے سامنے بیان اچھا کر رہے ہیں. جب اکیلے میں کر سب قرآن پاک اکیلے میں ہوں یا سب کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، یا نماز ہے، رکوع اچھا کر رہا ہے، سجدہ اچھا کر رہا ہے، یہ سب کو پتہ چل رہا ہے، لیکن تلاوت کا معاملہ ایسا ہے اندر کون سی تلاوت چل رہی ہے، کون سی صورت ہے، غنہ کر رہا ہے نہیں کر رہا، مدات یہاں پہ پکڑنے والا کوئی ہے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو ہمیں اکیلے میں بھی تلاوت کیسے کرنی ہے، سبق کیسے پڑھنا چاہیے، ذرا یہ جو دو رخ ہیں ذرا ایک رخ کے بارے میں کچھ بتائیے. سب سے پہلی بات تو جیسے کہ آپ نے باتوں میں فرمایا کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. جی اگر یہ عقیدہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ہاں ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں ہمارے قاری صاحب نہیں دیکھ رہے، ہمیں ہمارے والدین صحیح نا جنہوں نے ہمیں پڑھانے کے لیے بٹھایا وہ نہیں دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہم کام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر ہم غلط کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، اچھا کام کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. تو ان تمام چیزوں کے لیے ایک بات اگر دل و دماغ میں نقش ہو جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اب اس میں یہ بات عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اکیلے میں تنہائی میں بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو گناہ بھی کر رہے ہیں، اتنی محنت بھی کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. کوئی دیکھ نہیں رہا تو ہماری حوصلہ افزائی کون کرے؟ کیا بات ہے. بھائی ہمیں ہمارا پیارا رب دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ یا جو چھوٹا بچہ ہے یہ کتنی محنت کر رہا ہے. کیا ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے، سبحان اللہ، ہمارے پڑھنے میں برکتیں پیدا فرمائے گا. ہماری حوصلہ افزائی یوں ہی ہو جائے کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ بھی رہا ہے اور وہ ہمیں پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. آمین آمین. تو پیارے بچوں اکیلے میں بھی آپ نے اچھے انداز سے پڑھنا ہے جب کوئی نہیں ہے، اور سب کے سامنے بھی اچھے انداز سے پڑھنا ہے. تو ابھی سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. کئی کنٹریز میں آپ دیکھے جا رہے ہوں، کئی شہروں میں آپ دیکھے آ رہے ہوں گے، سٹیز میں آپ دیکھے آ رہے ہیں. تو پیارے بچوں ابھی دیکھ رہے ہیں تو آپ بڑے اچھے چل رہے ہیں، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا
تو نہ قاعدے پہ انگلی ہے، نہ آواز نکل رہی ہے، بس جیسے دل چاہے پڑھے آ رہے ہیں. تو آپ نے اچھے انداز سے جس طرح آپ یہاں پڑھتے ہیں گھر پر بھی پڑھنا ہے، مدرسے میں پڑھنا ہے، سب جگہ اچھے انداز سے آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے صاحب، آج ہم کون سا سبق پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی آج ہمارا جو سبق ہے نسبت بہت اچھی ہے، آہا. بہت ہی پیاری نسبت کیا والا نسبت؟ سبق ہے، سبق نمبر 12. واہ بھائی واہ، نسبت نکالنے والا ہو تو کہیں نہ کہیں سے عاشق رسول نکال لیتا ہے. جی 12ویں کی نسبت ہو گئی. جی کیوں 12ویں پہ ہے ہمیں سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. گڈ ہو گیا بھائی، ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی. پیارے بچوں جو یہاں پر موجود ہیں، جو اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام بچے خبردار ہو جائیں کہ سبق نمبر 12 آ گیا. خبردار، سب بچے خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، سبق نمبر 12 آ گیا جی. اور سبق نمبر 12 یہ سبق آپ جب پڑھیں گے نا، پہلے دن تو آپ کو مشکل لگے گا، لیکن جب آپ دوسرے اور تیسرے دن جب آپ پڑھنا شروع ہوں گے، انٹرسٹ لیں گے، دلچسپی لیں گے نا، پھر آپ کہیں گے بس اتنا آسان سبق. اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ سب بھی، باپو بھی، میں، ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ اس سبق کو جتنا ہو سکے آسان سے آسان بنائیں. جو محنت کرے گا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا کیا ہے؟ جو محنت کرے گا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، محنت نہیں کریں گے تو آسان رہے گا. مشکل ہو جائے گا. محنت آسانی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر محنت نہیں کریں گے تو مشکلات. ٹھیک ہے، تو محنت سے پڑھیے گا آپ. جی پیارے بچوں، اب سبق نمبر 12 نکال لیجئے اور صفحہ نمبر ہے 21. جی صحیح ہے، 21 نمبر ہے. 21 کی بھی کیا نسبت ہے؟ کیا بات ہے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. 21 رمضان المبارک. 21 رمضان المبارک. 21 اور 12 ہیں. کیا نسبت نکالیے گا. میں نکالنے والا ہو تو بہت کچھ نکال سکتا ہے. تو پہلے ہم اس کی ڈیٹیلز میں چلیں گے سبق کی. جی سبق جو ہے اس کی ڈیٹیل یعنی پہلے قاعدے، یہ آپ کو یاد ہوگا پیارے بچوں کہ ہم نے ہر سبق سے پہلے اس کی جو ڈیٹیل تھی، اس کے جو قواعد تھے وہ سمجھے تھے. صحیح ہے نا. جیسے آپ نے سبق نمبر 11 میں، مختصر بتائیے گا، سبق نمبر 11 میں آپ نے کس کی ادائیگی سیکھی؟ ہاں شانی بتا دیجیے. حرف کلکلا کی. حرف کلکلا کی. سبحان اللہ، آپ نے درست جواب دیا. واہ بھائی واہ، گڈ. 4 سوال کر لیتا ہوں. صحیح ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے گا کہ ہر سبق سے پہلے جو قواعد ہوتے ہیں وہ بھی کتنے آسان ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے بیٹا سراج کہ سبق نمبر 9 میں آپ نے کس بات کو سمجھا تھا کہ سبق نمبر 9 میں ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے؟ ہری حرکات. نہیں، باؤ بائی تھی نا بیٹا. سبق نمبر 9 باؤ بائی تاؤ تائی، کچھ یاد سارے آیا؟ مل گئے آپ کو تو. جی بتائیے. فیلین. جی لین یعنی نرمی، لین یعنی نرمی کرنی ہے. اچھا حامد تو جواب دے ہی دیں گے انشاءاللہ. کھڑی حرکات میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اس تختی کو پڑھنے میں کیا چیز ہمارے سامنے تھی؟ کھڑی حرکات کو پڑھنے میں ہم نے سیکھا تھا کہ کھڑی حرکات کو حرف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر. ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. زبردست زبردست. اچھا عزیر بھائی آپ جواب دیں گے؟ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے. یہ بتائیے سبق نمبر 7 با بو بی، اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اس تختی کو، اس سبق کو کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھیں گے یا بغیر کھینچے پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. ہاں کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے آواز کم ہو گئی. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ. جی درست درست صحیح جواب دیا. تو پیارے بچوں ہر سبق سے پہلے کے قواعد جاننا بہت ضروری ہے. سبق نمبر 12 کے بھی قواعد جاننا بہت ضروری ہے، تبھی ہم انشاءاللہ اس کو اچھا اور درست اور بہتر انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جو گھر پہ بیٹھے میں آپ کچھ بھی سنا سکتے ہیں. پچھلے سبق میں سے پہلی تختی سنا سکتے ہیں، دوسری سبق نمبر، تیسرا سبق نمبر، جو بھی آپ کو یاد ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے اچھا پڑھنا آتا ہے یا کوئی قواعد معلوم کرنا ہے، کچھ مخارج معلوم کرنا ہے، تو آپ قاری صاحب کو سنا سکتے ہیں. جی قاری صاحب. جی پیارے بچوں نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ان میں سے ہم 2 قاعدے پڑھیں گے. کتنے قاعدے پڑھیں گے؟ 2. کہ اس سبق میں 2 قاعدے ہیں نا، ایک ہے اظہار، ایک ہے اخفا. یہ 2 قاعدے یہاں پر پڑھیں گے، لیکن ایک قاعدہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں وہ بھی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. یہ اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، جن کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے وہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ 4. صحیح ہے نا، 4 ہیں. 3 + 1، 3 کے ساتھ 1، 4 ہو گئے. 2 کے ساتھ 2، 4 ہو گئے. 4 یاد رکھنا تو مشکل نہیں ہے نا، ہاں یہ تو لیکن ایسے ہی مطلب توجہ دلانے کے مشکل ہو رہا ہے. یہ جی پلس کے ساتھ شاید مشکل ہو جائے. اچھا 4 تو 4 تو یاد ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4.
नंबर 1 है इजहार, क्या है? नंबर 2 है इख्फा, नंबर 3 है इदगाम, नंबर 4 है इकलाब। ये बताइए नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? जोर से, 1 मिनट, बुलंद आवाज से कौन बताएगा आप चारों में से? जोर से भाई। शानी से सवाल कर लेते हैं। चले बेटा, नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? बस रुक गया, इजहार नहीं करें इस बात का। अब हामिद साहब आप इसका जवाब दीजिए कि कौन कौन से कायदे हैं? एक बता दें कोई भी। इजहार, बस आप दूसरा। आप बताइए दूसरा, इख्फा, तीसरा, इदगाम, चौथा, इकलाब। 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 गुड हो गया। ये आपका सवाल बन गया। हमारे साथ जो बच्चे स्क्रीन पर शामिल हैं वो अपने इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल ये है कि नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं, और अगर ये भी बता सकें कौन कौन से तो बहुत अच्छा। आज के सबक का सब जो है कायदा जो है, सवाल है, वो आप आज ही मतलब है कि हमें रिकॉर्ड करके, कॉल करके रिकॉर्ड करवाएं। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? इसका जवाब है 4। आप 4 बताएंगे कि नून साकिन तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। कौन कौन से अगर ये भी बता दें तो मदीना मदीना हो जाएगा। ये तो याद हो गया ना। चलें कारी साहब आपकी तरफ। जी, पहला कायदा है इजहार। पहला कायदा है, और ये किसका कायदा है? नून साकिन, नून साकिन और तनवीन। कायदा क्या है? इजहार। इजहार। तो आइए कायदा सीखते हैं। अच्छा कारी साहब थोड़ा सा ये भी बताइए नून साकिन क्या है और तनवीन क्या है, थोड़ा इसको फोकस करें। जी, नून साकिन इसके लिए आपके व्हाइट बोर्ड पर मैंने थोड़ी सी आसानी कर दी है कि नून साकिन भी लिखा है, उसके नीचे नून लिखा हुआ है। जी, प्यारे बच्चों, नून नजर आ रहा है। जी नून लिखा हुआ है और नून के ऊपर जज़म है। दिखाइए। सही है, नून के ऊपर जज़म है। ब्लैक बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है ना? जी। नून साकिन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। जी। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? नून साकिन। नून, और नून के ऊपर जज़म, तो ये क्या बन गया? नून साकिन। इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है? तनवीन। तनवीन के नीचे 2 ज़बर लिखी हुई है। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। माशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पे 2 ज़बर लिखे हुए हैं कारी साहब लिखे। हाँ, इसमें ये कि 2 ज़बर सिर्फ अलामत के तौर पर लगाए अलामत के तौर हैं। पर। जैसे हम पढ़ेंगे हमजा नून ज़बर अन और हमजा 2 ज़बर अन। ये मैं मुमासलत चाह रहा था। ये देखिए, हमजा नून ज़बर अन, और हमजा 2 ज़बर। अन, ये क्या है? अन, ये क्या है? अन। इन दोनों में कोई फ़र्क है? नो। पढ़ने में फ़र्क नहीं है, लेकिन लिखने में फ़र्क। है। पढ़ने में कोई फ़र्क। नहीं है। ये क्या है? अन, ये क्या है? अन। तो इसी वजह से नून साकिन और तनवीन के कायदे एक ही साथ बयान किए। वाह। माशाअल्लाह। अगर सिर्फ लिखते नून साकिन तो तनवीन रह जाता, क्योंकि बाज ऐसे भी है ना, जैसे आज़ाबन अलीमन, अज़ाबन। तनवीन आती है तो वहाँ पर क्या करेंगे भाई? इजहार करेंगे, इख्फा करेंगे। तो इस लिहाज से दोनों के कायदे कंबाइंड है, एक साथ ही है। क्या बात है। जब भी नून साकिन की बात आएगी तो तनवीन की भी बात आएगी। सही है। दोनों के कायदे कितने हैं? नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। और जो हम पहला कायदा पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? इजहार। फिर शुरू करें। जी। समझने के लिए तैयार हैं? जी। चलें, जिसको पहले याद हो जाए वो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, इजहार का कायदा ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन। सुन लीजिए, अभी सुनना है, आपने पढ़ना नहीं है। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की, क्या कहा बेटा मैंने? हल्की। हुरूफ़े हल्की कहाँ से अदा होते हैं? अलग से अदा होते हैं, याद होगा आपको ना। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, कोई भी हर्फ आ जाए, हमज़ा आ जाए, आइन आ जाए, गैन आ जाए, खा आ जाए, सही है ना, हा आ जाए, कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। क्या होगा? इजहार होगा। अब आगे भी सुनिए, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। गुन्ना क्या नहीं करेंगे? गुन्ना। गुन्ने को भी तो होगा। गुन्ना करो। गुन्ने को तो गुन्ना करना है। गुन्ना। अच्छा कारी साहब, ये कायदा कंप्लीट हुआ? मेरे ध्यान में कुछ बातें आ रही हैं। एक थोड़ा सा रह गया। अच्छा। हुरूफ़ हल्की भी तो बताने, वो बता तो दिए दरमियान में, लेकिन ये कि हुरूफ़ हल्की
छह हैं, कितने हैं? 6 और वो ये हैं और वो ये है हमजा, हमजा हा, हा हा, हा अच्छा आइन रह गया, आइन, आइन हा, हा ओइन, ओइन हा। हा ये हमारा एक कायदा कंप्लीट हो गया। सही। अच्छा कारी साहब, ये जो आज सबक है, ज़ाहिर बात है कुछ मुश्किल भी होगा जिस तरह आपने बताया, तो मुझे थोड़ा सा यूँ है कि शायद जो बच्चे या लोग स्क्रीन पर बैठे हुए देख रहे हो, एक तो नून साकिन तनवीन के आगे 4 कायदे, 4 के बाद अभी इजहार ही अगर समझ में आ जाए कि इजहार में गुन्ना नहीं होगा, जिस तरह यहाँ गुन्ना नहीं होगा, तो पहले गुन्ना समझाइए, गुन्ना क्या है ये थोड़ा सा ये बताइए हमारे बच्चों को, फिर इंशाल्लाह कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, असल में वैसे तो हमारे बच्चे उमूमन बग़ैर गुन्ना के पढ़ने के बड़े आदी होते हैं, यानी हम बार बार कहते हैं बेटा गुन्ना करो, गुन्ना करो। पहले तो ये पता चले कि गुन्ना क्या है। आपने जो ये तवज्जो दिलाई ना कि पहले तो ये पता चले गुन्ना है क्या, तभी बच्चे समझेंगे ना गुन्ना क्या है। देखिए बेटा, गुन्ना ये है कि जब हम नाक में आवाज़ ले जाते हैं, एक ये आवाज़ होती है, एक ये आवाज़, ये दोनों गुन्ने की आवाज़ है। अन, ये भी गुन्ने की आवाज़ है। अन, सख्त आवाज़ पूरी नाक से निकल रही है, निकालें। सारी आवाज़ कहाँ से निकली? नाक से। हाँ, आ तो मुंह से निकला। जैसे कोई एक आयत है इसमें गुन्ना है जी, जो मशहूर कोई आयत हो जो हमारे रूटीन में ज़्यादा पढ़ी जाती है, नमाज में कोई ऐसा अस्कार है कि देखें इसमें गुन्ना है, सही। तो जैसे सूरतुल काफिरून आसान कह लेंगे, ठीक है। या सूरतुल नास की तरफ जाएं, सूरह नास भी जा सकते हैं, दोनों आसान है ये जी, सूरह। सूरतुल नास की तरफ चले जाते हैं, आखिरी तो वो सूरत उम्मन कुरान का में। आखिरी सूरत। ठीक है। जैसे बेटा पढ़ते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, बिन नास, बिन पे जो आप पहुंचे ये था गुन्ना, ये गुन्ना था। ठीक है, समझ में आया? जी। ये था। अच्छा, इसको थोड़ा सा यूं समझ लें, मैं आयत आस्ते पढ़ लूंगा, गुन्ना थोड़ा बढ़ा दूंगा, सही? देखें जी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, अब पता चला कि गुन्ना हुआ और नून पर गुन्ना हुआ। रब्बिन नास, जी। दो हैं गुन्ने? नहीं, गुन्ना तो एक ही है। हाँ, हुरूफ 2 हैं जो मिलकर, नून पहले बा से मिलकर पढ़ा गया, अब बा में गुन्ना नहीं है, ठीक है। गुन्ना तो नून में ही है। जैसे बिन कहाँ है? बिन, नून पर। नून पर। बा से बा नून नून की तरफ आए, बिन, और जब नून की हरकत पड़ी ना, उस पर एक वो ही हो गुन्ना। गई। हाँ, मैं चाहूंगा इसकी और मिसालें दें कि यहाँ जो है वो गुन्ना है, गुन्ना समझें पहले हम। और सूरह काफिरून की क्या फरमा रहे थे? अब जैसे सूरतुल काफिरून है, जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, सही है? ला अअबुदु मा तअबुदून, अब गुन्ने आएंगे। जी। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, सही है? अंतुम वला अंतुम, ये यहाँ पर इख्फा वाला गुन्ना है। यानी नून साकिन। अभी गुन्ना ही समझा, इख्फा हम आ रहे हैं उस तरफ भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपने गुन्ना समझा कि गुन्ना क्या होता है, तो ये आप इसको पहले समझें कि गुन्ना क्या है। तो अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है कि हमारी ये समझ में नहीं आया, जिस तरह आप टीचर थे ना हाथ खड़ा कर लेते हैं कि कारी साहब ये हमारी समझ में नहीं आया, तो प्यारे बच्चों अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत आसान तरीके से पढ़ाएं। अगर हमारा ज़ाहिर बात है एंड तो करना है इस प्रोग्राम का, तो जिस दिन एंड हो तो उस दिन कोई कुरान पढ़ना चाहता है, मदनी कायदा दुरुस्त अंदाज से पढ़ना चाहता है, तो पुरानी ईपीज़ देख सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला मदनी कायदा ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन आप इसको देखेंगे, नेट के ज़रिए आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहूँगा कुछ कॉल्स की जानिब भी बढ़ें कर साहब, देखें बच्चे हमसे क्या बात कर रहे हैं। जी बच्चों आ जाइए मैदान में। मेरा नाम अबीहा फातिमा है, मैं हिंद से बात कर रही हूँ। मेरी आज दूसरी कॉल है, मैं आपको सबक सुनाऊंगी। जा जीम जबर जज रा जबर रा, ता दो पेश तुन जज रतुन, नून ता पेश नुत, फा जबर फा, ता दो जेतिन नुतफतिन, जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। वाह भाई वाह, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। हिंद से कॉल की है, ख्वाजा के हिंद से, ठीक है। तो दूसरी कॉल थी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। का सबक भी सुनाया जी, इन्होंने सबक सुनाया है। बेटा आपने बहुत अच्छा सबक सुनाया, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जब आप पढ़ेंगे जा जीम ज़बर जज और अब आप पढ़ेंगे रा ज़बर रा,
تو آپ آگے نہیں جائیں گے تا دو پیشتون، بلکہ پڑھیں گے زجرا. ایسے ہی ہے نا بھائی، ایسے ہی جی ہوتی ہے نا، پہلے دو حروف کو ملاتے ہیں، پھر تیسرے حروف کی ادائیگی کرتے ہیں، پھر تینوں کو ملاتے ہیں، پھر چوتھے حروف کی ہجے کرتے ہیں، چاروں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں. ہجے کا طریقہ یہ ہے. جیسے زا جیم زبر زج، را زبر را. اب کیا کریں گے؟ آگے جائیں گے یا پیچھے سے پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ پھر پڑھیں گے تا دو پیشتن. صحیح نا؟ یہ کیا بن گیا؟ تو پیاری پیاری بچی اس طریقے سے آپ ہجے کریں گے. اچھا مجھے آپ کا نا وہ انداز جو تھا بڑا ماشاءاللہ اچھا لگا کہ آرام آرام سے پڑھنا ہے. زا جیم زبر زج. جی تو اگر وہی انداز ہو تو بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے. ایک اور کال لیتے ہیں. جی میرا نام محمد حذیفہ ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میری آج 6ٹھی کال ہے. میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصطبر مصطفر واغفر اعین اعنابا زجرۃ نطفۃ مدہنون ابوابا ففرق. ٹھیک ہے صاحب، ماشاءاللہ 6ٹھی کال سے ان کی بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے یہ 6ٹھی کال نہیں رہے گی، آگے بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے، ہمارا آج جو ہے 29 ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں. 29 آپ براہ راست یہ پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں. 28 دیکھ چکے ہیں، 29 دیکھ رہے ہیں. تو یہ پروگرام خود بھی دیکھنا ہے بچوں، اور دوسروں کو بھی اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دینی ہے. جی کا سبق جی انہوں نے 2 لائنیں سنائیں، اور دیکھیے حیرت کی بات ہے کہ ہمارا سبق بچے کتنے شوق سے دیکھتے ہیں، کتنی باتیں یاد رکھتے ہیں. ایک تو انہوں نے حروف مستعلیہ بہت اچھے ادا کرنے کی کوشش کی. دوسری بات یہ انہوں نے سارے قلقلے ادا کی. بس ایک جگہ تھوڑی سی مسٹیک ہو، ایک جگہ وہ یوں پڑھ لیا آپ نے ففرق، ہے نا؟ فا پر تو قلقلہ نہیں ہوگا نا، قاف پر ہوگا. باقی سارا سبق آپ نے اچھا سنایا، قلقلہ بھی کیے، حروف مستعلیہ بھی سنائے. بس فا میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہوگی آپ سے. اب توجہ کریں گے تو صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. تو قاری صاحب آج کچھ شاباش واباش لائیں، کچھ تعداد جی میں آپ کے لیے بڑی شاباشی. شاباش واہ بھائی واہ، بڑی والی شاباش مل گئی. اور بھی کون کون سی شاباش ہیں قاری صاحب؟ بہت بڑی شاباش، بڑی بھی ہے، شاندار شاندار شاباش بھی، اور شاباش بھی ہے، گڈ گڈ بھی ہے. تو آپ کیا لینا چاہیں گے؟ ایک اور کال شامل کرتے ہیں. محمد جعفر رضا طارق یاولی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو قاعدے بتاؤں گا. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب. میں آج نعرے لگاؤں گا. ہر صاحب یہ نبی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، ہر روزے نبی. آمین آمین. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے نعرے لگائے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام سید زین العابدین ہے. آج میں غوث پاک کے نعرے لگواؤں گا. مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، سلطان ولایت غوث پاک، جنوں پہ حکومت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، دیکھوں تیری صورت غوث پاک، کر زیارت غوث پاک. مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، جزاک اللہ خیرا. آمین. واہ بھائی واہ، نعرے لگ گئے، جوش آ گیا کلاس میں. نعرے لگ گئے، ایک جوش والا ایک ماحول بنا دیا. اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ اور بچے بھی تھے، سب کے نام بتا دیتے اور زیادہ اچھا ہو جاتا، لیکن اچھے انداز سے نعرے لگائے. سبق بھی پڑھنا ہے. جی کچھ کال دیجیے. میرا نام غلام رسول ہے. مجھے اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو آپ کیسے ہیں؟ آج میری 25ویں کال ہے. کڈس منی چینل ہمارا منی چینل. واہ بھائی واہ، غلام رسول بھائی زبردست. میں بھی آپ کو جو ہے ایک شاباش دوں گا. قاری صاحب غلام رسول بچہ ہے یہ ماشاءاللہ، اور تقریباً ہمیں کال کرتے ہیں، خود بتا رہے ہیں 25ویں کال ہے. آج ہمارے 29 ای پی ہے. شاید 2-3 پروگرام میں کال نہیں کی، 3 پروگرام میں، اور باقی آپ کال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کی آواز سنتے ہیں نا تو ماحول بن جاتا ہے. یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے نا، جیسی آپ کی کال آئی میرا نام غلام رسول ہے، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں. تو مجھے ناظرین کو بھی اچھا لگتا ہوگا. جی قاری صاحب کیا دیں گے ان کو آپ؟
ایک تو ان کا انداز ایک ہی ہے، یعنی ان کا لہجہ ایک ہی ہے، ماشاءاللہ، میرا نام، یہ جو ان کا انداز ہے ماشاءاللہ، اور پھر کنٹینیو کال کرتے ہیں، جی تو ان کے لیے بہت بڑی شاباشی۔ واہ بھائی واہ، اب یہ کہ شاندار شاباشی کے لیے ان کو سبق بھی سنانا ہوگا، سبق بھی سنانا ہوگا، اور کتنے لوگوں کو آپ پروگرام دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ غلام رسول بھائی ذرا یہ کارکردگی بھی دینے، آپ نے خیریت بھی معلوم کری، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اب آپ نے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، اور کچھ بتایا کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ذرا کچھ اس بارے میں بات چیت بھی ہو نا، کہ اب آپ کو سیکھنے کو کیا مل رہا ہے، آپ دیکھ تو رہیں۔ ایک نے رابطہ کیا، بول رہے ہیں یہ ان کا بیٹا جو تھا خصوصی تھا، تو ہمارے پروگرام میں اس کی کالس وغیرہ بھی آتی ہے، تو خصوصی ہے کہ اسپیشل جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کہ ہو سکتا ہے وہ بچہ دیکھ رہا ہو، میں کسی وجہ سے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو وہ خصوصی اسپیشل افراد جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ بچہ جو تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہے نا میرے بچے کی کال وغیرہ جو ہے نا وہ کرتا ہے، بول رہے ہیں وہ یہی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کو، تو وہ ایسے بچے اس کو شاید وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ جب وہ پروگرام سنتا ہے تو کال کرتا ہے، بول رہے ہیں اگر وہ شامل ہو جایا کرے، یعنی کہ بولے اس کی یہی ایکٹیویٹی ہے کہ مدنی چینل وہ زیادہ دیکھتا ہے، تو ایسے بھی بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی۔ قاری صاحب آپ کی طرف جی آئیے پیارے بچوں اپنے سبق کی جانب، اور پہلا قاعدہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا آپ چاروں میں سے کوئی اظہار کا قاعدہ سنا سکتا ہے؟ صرف اظہار کا قاعدہ، کون ہے وہ جو مکمل اظہار کا عزیر قاعدہ صاحب میں چاہوں گا آپ سنائیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حرف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں، واہ بھائی واہ، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ واہ، یہ عزیر ہے؟ عزیر ہی ہیں آپ؟ عزیر ہیں یا میمونہ ہے؟ واہ بھائی واہ، عزیر ہیں؟ لگتا نہیں ہے کہ یہ عزیر ہے، کیونکہ عزیر پہلے جواب دینے والے نہیں تھے، اب تو جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ، بتائیں قاری صاحب میں عزیر ہوں؟ یہ بڑی شاباشی۔ واہ عزیر بھائی، مزہ بھائی آپ لوگوں نے مبارکباد نہیں دی؟ مبارک، ہاں گھر سے بھی تیاری کر کے آئے، گھر سے پڑھ رہے ہیں عزیر بھائی، ہیں گھر میں محنت ہو رہی ہے، گڈ ہو گیا، بہترین، آپ کو میں دیتا ہوں گڈ، کیا گڈ نہیں، گڈ جی۔ قاری صاحب دوسرا سوال۔ اچھا، تو یہ اظہار کا قاعدہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہے، امید ہے کہ ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں ان کو بھی یہ یاد ہو گیا ہوگا، آج یا کل وہ اپنی کال ضرور مطلب ہے کہ ریکارڈ کروائیں گے، اظہار کا قاعدہ سنائیں گے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو ایک قاعدہ اور ہے، وہ بھی بہت ہی آسان ہے، وہ ہے اکفا۔ آج قاعدے ہی سمجھ لیتے ہیں ہم، جی قاعدے سمجھ لیتے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، قاعدے سمجھتے ہیں۔ اکفا، بھائی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اکفا کریں گے، کیا کریں گے؟ اکفا یا اخفا، ہاں ہے نا اس کے اندر، اخفا، صحیح ہے، اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے، صحیح ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہے حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، اور 15واں ہے کاف، باریک کاف۔ کل 15 حروف اکفا ہیں۔ ٹوٹل حروف جو ہے حروف تہجی میں 29، جی 29 ہیں، 15 تو یہ اکفا والے لے گئے، جی 15 یہ ہو گئے اکفا، 15 اکفا والے لے گئے۔ اب کتنے بچے بچوں؟ 6 کیوں بچے نہیں نا، بھائی 29 میں سے آپ 14 نکال دیں، 14 بچے، جی 14 بچ گئے۔ 14 بھی کیوں بچے؟ اس میں ایک الف ہے نا، الف شامل ہے، ہم الف کو الگ کر دیں گے۔ ویسے 29 ہو گئے، ہاں 29 میں سے جو اگر 14 نکلتے ہیں تو 29 میں 14 ہے نا، 14 ہے نا، ٹھیک ہے، تو 15 بچے، جی 15 ہوئے نا، تو اب نہیں یہ 15 نہیں بچے، 15 ہاں 14 ہی بچے، اچھا، یعنی 15 تو یہ ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ حروف اکفا، بقیہ 14 وہ رہ گئے 29 میں سے، 29 اور حروف ہیں۔ الف جو ہے نا کسی بھی قاعدے میں شامل نہیں ہے، اس کو الگ کر دیں گے، الف کو بھی ملا رہا تھا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ 29 ہیں حروف، صحیح، حروف تہجی ہیں، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہے نا، جی جی، تو ابھی ہم جو ہے وہ اس کا لیں گے انشاءاللہ وائٹ بورڈ۔ اقلاب کو ایک ملا ہے، اقلاب ایک حرف لے گیا، اور حرف یرملون
یرملون کا ادغام ہے جی ادغام کا پارٹنر جو ہے یرملون ہاں ٹھیک ہے یرملون جو ہے 6 لے گیا حرف رہ گیا پھر بھی کون سا والا الف رہ گیا نا بیٹا الف رہ گیا الف کسی قاعدے میں شمار نہیں ہوتا کسی قاعدے میں شمار نہیں ہے تو اب یوں ہوا کہ حرف اقفا زیادہ ہیں تو یہ قرآن پاک میں آ بھی زیادہ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو پھر یہ ہم نے یاد کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے حرف ہلکی اب تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن آپ کو محنت بڑھانی ہے جب آپ کو مشکل زیادہ تو پھر محنت زیادہ تو حرف ہلکی بھی یاد رکھنا ہے آپ نے اور حرف اقفا بھی یاد رکھنا ہے اچھا اگر صاحب یہ اظہار ہے پہلے جو ہم نے سیکھا یہ اظہار کو اظہار کیوں کہتے ہیں اقفا کو اقفا کیوں کہتے ہیں یہ نام کیوں پڑا اس سے پہلے میں ایک بات کی طرف آؤں گا وضاحت کہ جیسے الف کے بارے میں ہم نے کہا نا یہ کسی قاعدے میں نہیں ہے الف قاعدے میں ہے لیکن نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں نہیں ہے ہاں حروف مدہ میں یہ آتا ہے الف با الف زبر با لیکن یہ نون ساکن کیونکہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کی بات کر رہے ہیں نا تو اس میں الف شامل نہیں ہے اور جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ماشاءاللہ آپ بہت آسانی فرما دیتے ہیں بچوں کے لیے ماشاءاللہ سوچتے رہتے ہیں یہ بات بھی آپ کے ذہن میں آئی اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا کیا کرنا بیٹا اب ظاہر کرنا کس کو ظاہر کرنا نون ساکن کو ظاہر کرنا اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا اب جیسے آپ پڑھیں گے انعمتا یہاں پر آپ نے نون کو ظاہر کیا ظاہر کیوں کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد عین ہے عین حروف ہلکی میں سے ہے اس لیے نون ساکن پر اظہار کا قاعدہ ہوگا اور اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا کہ بھائی جہاں بھی اظہار ہو آپ نے نون اور میم کو ظاہر کرنا ہے اظہار ظاہر سے ملتا جلتا ہے جی ظاہر کا آپ نے اظہار نہیں کیا اس بات کا یعنی ظاہر نہیں کیا ظاہر کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کھول دینا واضح کر دینا صاف پڑھنا وہ صاف پڑھنا پتہ چلے کہ یہ اظہار ہوا ہے ٹھیک ہے اقفا پہ آئیے اقفا کا مطلب ہے چھپا دینا اچھا ادھر ظاہر کرنا ادھر چھپا دینا اچھا ٹھیک ہے گڈ ہو یہ پھر ضد ہو گیا نا ایک دوسرے کی ضد ہو گئی ضد ہو گیا ہاں ایک میں ظاہر کرنا یعنی کھول دینا ایک میں اقفا کرنا یعنی چھپا دینا چھپانا اب بند کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے چھپانا اچھا چھپانا کس کو ہے نون کو چھپانا ایسے آتا کیسے اچھا ایسے بھی نہ ہو جائے نا آتا نہ ہو جائے آتا نہیں ہے آتا جی ہاں کیسا ٹائم تو ہو گیا لیکن میں یہ چاہوں گا کل آپ کچھ ایسی آیتیں لے کر آئیں جو مشہور ہیں اور آپ پڑھیں اور پھر ہم بچوں سے پوچھیں کہ یہاں پر غنہ ہوا ہے یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے آیتیں جو مشہور ہیں جو پڑھی جاتی ہیں بڑے بھی دیکھ رہے ہیں بچوں میں بھی یہ تو تاکہ ان کو لفظ بھی لے کر آئیں کچھ آیتیں بھی لے کر آئیں تاکہ مثال کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ادھر اقفا ہے ادھر اظہار ہے تو ماشاءاللہ یہ قاری صاحب سے گفتگو رہے گی بچوں سے یہاں پر موجود ہیں ان سے ہی بات چیت ہوگی اور میرے ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بچے اسکرین پہ بیٹھے ہیں ان کو شامل رکھیں ٹھیک ہے اور آپ بڑے اچھے انداز سے کال کرتے ہیں اور ہم اس کو لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں جی کچھ کالز کی جانب پڑھتے ہیں میرا نام سوہد تاریہ ہے میں میرپور خاص سے عائش کر رہی ہوں اسلام فار کڈس میں میری 10ویں مرتبہ کال ہے میں نے اپنے 16 کزنس کو دعوت دی ہے اور میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے اظہار اخفاء ادغام اقلاب ویری گڈ واہ بھائی واہ کتنے کزنس کو دعوت دی 16 اور خاص ہیں ان کے شہر میں کیا آتا ہے میر پور خاص تو خاص لوگ خاص جس شہر میں خاص لوگ ہیں خاص کام کریں گے تو 16 کزنس کو دعوت دی اور 10ویں کال ہے تو مدینہ ہو گیا جی کیا ہو گیا جی جی اب ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور ساتھ میں سبق بھی سنایا نا ہاں جی سبق کی طرف آئیے جی سبق انہوں نے 4 قاعدے مکمل سنایا آج ہی یہ سبق ماشاءاللہ ہم نے دیا تھا اور انہوں نے سنا سبحان اللہ شاباش واہ بھائی واہ آپ کو شاباش بھی مل گئی مزہ آ گیا جی ایک اور کال میرا نام محمد طیب ہے میں لاکت پور سے عرض کر رہا ہوں اس سلسلے میں میری آج چوتھی کال ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں نمبر 1 اظہار نمبر 2 ادغام نمبر 3 اخفاء نمبر 4 اقلاب آج میں آپ کو اظہار کا ایک قاعدہ سناؤں گا نون ساکین اور تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے حرف حلقی 6 ہیں وہ یہ ہیں حمزہ ہا عین ہا غین
खा जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन माशाल्लाह। जी कार साहब आज चौथी कॉल है और माशाल्लाह इजहार का कायदा भी सुनाया इन्होंने। जी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से सुनाया, इतना ठहर ठहर कर सुनाया और मैं ये समझ रहा था शायद कहीं गलती कर जाएंगे, तो इतना ठहर ठहर कर बताया कि और बच्चों को भी इससे फ़ायदा होगा। आपको मिलती है शानदार शाबाश। अरे वाह भाई, अभी तक वाली शाबाश तो गई नहीं थी, शानदार वाली शाबाश आज आप ले गए जी, जबरदस्त, गुड हो गया, बेहतरीन। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम आतका नूर है, ये मेरी 19th कॉल है। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। जी बताइए। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। जज़ाकिल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। कौन सी कॉल थी इनकी जी? 19वीं कॉल, जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक आपको, 19 बार मुबारक, जज़ाकिल्लाहु खैरा। जी एक और कॉल दें। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब नून साकिना तनवीन के कायदे 4 हैं। बताएं। इदगाम, इजहार, इख्फा, इदगाम और इक़लाब। वाह, गुड हो गया कर सब। सुभान माशाल्लाह कॉल्स तो हैं, अगर हम कॉल्स ही चलाते रहें तो फिर पूरा प्रोग्राम ही कॉल्स पर ही हो जाएगा। तो कार साहब कुछ अस्कार की तरफ आ जाएं, क्या इख्तिताम करेंगे, किस अंदाज से, इधर कुछ आपकी तरफ है। जी इसमें ये है कि हमने सबसे बड़ी बड़ी आयतों में जो शुमार होती है, बड़ी आयतों में जो शुमार होती है आयतुल कुर्सी, उसकी अदायगी की थी। अब हम सब कुरान पाक की जो छोटी सूरह मुबारक है, कौन सी है पता है आपको? कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारक, कंप्लीट सूरत, सूरह कौसर। जी अच्छा, सूरह कौसर कहा, सूरह कौसर भी सही है लेकिन इसमें वक्फ आता है सूरह या सूरह, वैसे सूरह ये वक्फ आता है। अब सूरह कौसर, बेहतर ये है कि आप कहें सूरतुल कौसर। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर। अच्छा कर साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कौसर, जी कौसर या कौसर, क्या है? असल में उर्दू और हमारी जो मादरी ज़बान में उसमें कसरत से इस्तेमाल होकर ये कौसर कौसर कहा जाता है। वैसे तो कौसर है, अरबी है। कुरान पाक का तो ये जो कौसर है कुरान पाक में जो इस सूरह मुबारक में आया है, तो इसको पढ़ेंगे इन्ना अअतैनाकल कौसर। और कुछ इसी निस्बत से नाम भी रखते हैं जी, बच्चियों के नाम रखते हैं, तो कौसर नाम है, तो इसको आप अगर उसी निस्बत से रखा है तो, क्योंकि कुरान पाक में तो कौसर है, तो आपने इस तरफ भी तवज्जो रखनी होगी। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे सूरत का एक नाम है, तो इसको भी आपने थोड़ा देखना होगा। तो आज हमने कौसर की अदायगी सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आपको आफियत अता फरमाए, दीन और दुनिया की बरकत अता फरमाए, चल मदीना अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई वाह। तो प्यारे बच्चों, शुरू होने जा रहा है दूसरा मरहला, जिस मरहले का नाम है, जिस सेगमेंट का नाम है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ा हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल व कैफ़ा अंतुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम व कैफ़ा लग रहा है अरबी का कोई सेगमेंट शुरू हो गया है जिसमें हम अरबी वगैरह सीखते आ रहे हैं। इस अंदाज से हुआ माशाल्लाह आपकी एंट्री। हमारे दीन का एक हिस्सा है ना, हाँ। तो वो स्लो इंग्लिश की बातें आती हैं, इंग्लिश में थैंक यू वेरी मच कहना है, लेकिन अरबी का जो है वो शायद जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक है, जो जन्नत में बोली जाएगी, सबसे अफजल ज़बान कौन सी? अरबी। इसको भी अपनी एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, कुछ अल्फाज अरबी में हों। जी यूसुफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ़ रखें प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने अकाइद से मुतालिक हमारा इस्लाम सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, और हम इसमें लास्ट हमारा जो सबक था, सेगमेंट हुआ था, उसमें टॉपिक क्या था? खाने काबा। खाना काबा। वेरी नाइस जी। क्या था? खाना काबा। क्या था? खाना काबा। जी जी, एक एक कोई बात बता दें आप में से, अगर रिवाइज के तौर पर के बारे में। खाना काबा में के मुतालिक हमने क्या क्या सुना था, कुछ पॉइंट्स लिखे भी थे हमने,
खाने काबा है। हमारा किबला खाने का खाना काबा है। जी हामिद भाई आप सुनाएं। खाने काबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल का सबसे पहला घर है। खाने काबा सबसे पहली मस्जिद और हराम सबसे पहली मस्जिद है। जी क्या कहेंगे यूसुफ भाई? मस्जिद हराम सबसे पहली मस्जिद है और क्या पहला घर है। भाई कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, सबसे पहला घर जो अल्लाह ताला ने इबादत के लिए बनाया, अल्लाह का जो घर है वो ज़मीन पर, वो क्या है भाई? ये कहते हैं ना मस्जिद अल्लाह का घर है। खाना काबा को बैतुल्लाह कहते हैं, वो भी बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। तो ये बात ज़हन में रखिए कि अल्लाह के घर से मुराद जहाँ अल्लाह की इबादत होती है। भाई एक तो इंसानों का घर होता है जहाँ लोग क्या रहते हैं, है ना, घर के अंदर इंसान रहता है, अपनी ज़रूरियात इस्तेमाल करता है, लेकिन अल्लाह के घर से मुराद ये तो हम नहीं ले सकते ना, बल्कि मुराद ये है कि अल्लाह पाक की इबादत इस घर में होती है। तो बैतुल्लाह शरीफ है, बल्कि तमाम मसाजिद ये अल्लाह का घर हैं, ठीक है। तमाम मसाजिद बैतुल्लाह हैं और उनमें अल्लाह पाक की इबादत की जाती है। वो आपने बढ़ाया था हमारा अकीदा अल्लाह ताला मकान से पाक है। जी, अल्लाह ताला मकान से अल्लाह पाक मकान से पाक है। तो उसके चार कोनों के नाम भी हमने सुने थे, रुकन असवद, रुकन शामी, रुकन इराक़ी और रुकन यमानी। इन चार कोनों के नाम भी हैं। प्यारे बच्चों, आज इंशाअल्लाह ताला हम जो है, बल्कि एक काम कर लें शाह साहब, ये हम सवाल दे देते हैं प्यारे बच्चों को कि काबतुल्लाह के चार कोनों के नाम बताने हैं। यहाँ पर हमारे पास चार बच्चे भी मौजूद हैं, एक एक कोने का नाम एक एक बच्चा भी बता दें। जी शानी साहब से शुरू करते हैं। राइट हो जाएगा ये शायद। पहले कोने का नाम। जी अपने ही नाम का नाम बता दो। अपने ही नाम का नाम बता दो। वो शामी को शानी। अच्छा शामी, रुकने शामी। आप बताइए अपने नाम का नाम तो नहीं। अपने इराकी, रुकने रुकने इराकी, अरे गुड हो वाह। गया, गुड, बेहतरीन। रुकन शामी और रुकन इराकी। जी नहीं आ रहा ध्यान में। मशहूर है, एक तो बहुत आसान है ना। जी हामिद भाई। जी जी आया आया यमानी, ओह वेरी गुड, वाह भैया जबरदस्त। क्या रुकन बात है। यमानी हो गया। जी अपने असवद, रुकन असवद, माशाअल्लाह। देखें जिस रुकन पर, जिस कोने पर हजर असवद लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं? रुकने असवद। असवद, रुकन असवद। जो कोना आप कह लीजिए कि मुल्क शाम की तरफ अच्छा ये मुल्क है। एंगल बना हुआ है। जी ये पूरा मुल्क एंगल है। बना हुआ है। जी जी मुल्क शाम की रुकन तरफ। शामी हो गया। अच्छा रुकन यमानी है, वो यमन की तरफ जो है वो जा रहा है। और रुकन इराक, इराकी वो इराक की तरफ है। तो इस तरह से इन चार कोनों के हमारे नाम मुल्क नहीं है नाम हैं। हमारे मुल्क की तरफ तो नहीं है। चार ही कौन है, बल्कि इसके बारे में तो किसी बहुत कोने प्यारी में फजीलत होंगे। ये है। हाँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम शरीफीन की शीद में मुल्क पाकिस्तान बना हुआ। मुल्क पाकिस्तान बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फजीलतें हैं। तो काबतुल्लाह के चार कोनों के नाम प्यारे बच्चों आपने बताना है। चार ना भी बता सके तो तीन तो बता भाई, दें ताकि शाह नहीं, साहब के यूं मुताबिक कर लें, फिर यूं कर लें। मदीना हो अगर जाए। एक नाम बता दें तो क्या हो जाएगा? गुड 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 हो जाएगा माशाल्लाह। अगर दो बता दें। आज क्या है यूसुफ भाई? जी आज आप क्या फरमाएंगे, क्या टॉपिक है हमारा? आज टॉपिक काबतुल्लाह है, लेकिन हम काबतुल्लाह की कुछ तस्वीरें दिखाकर अच्छा, तस्वीर। उससे मुतालिक जो बात चीजें हैं, नाम हैं, कोड के जरिए खुसूसियात हैं, नहीं, आज उसको स्क्रीन के इंशाल्लाह जरिए। ताला हमने करना ठीक है। है। तो अगर पहला नाम आप एक सवाल का जवाब दे देते हैं तो फिर क्या है? गुड गुड हो गया, बेहतरीन हो जाएगा। दूसरा बता देते हैं, दो नाम। तीसरा बता देते हैं, तीन पर भी मदीना मदीना। अगर चार बता देते तो मक्का मदीना। तो यहाँ पर बच्चे जो है बड़े जोश में आ जाते हैं। हम एक मर्तबा नाम को धरा लेते हैं। रुकने असवद, मदीना मदीना प्यारा मदीना है। रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने यमानी। ठीक है, ये चार आप नाम, कोई भी आप एक नाम बताइए, दो बताइए, चारों के नाम बता देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी क्या कहेंगे? आपने दो बार यमानी अच्छा, रुकने शामी, रुकने इराकी, रुकने यमानी, रुकने असवद। गुड हो गया। हमें भी तो कर दें फिर। जज़ाकल्लाह खैरा, जज़ाकल्लाह खैरा। जी बड़ी वाली जी शानी भाई क्या कह रहे जी हैं? शानी भाई। जो चारों के जवाब सही बता देगा उसको यूसुफ भाई शानदार शाबाश दे देंगे।
ہاں بھائی۔ شاندار شاباش۔ آپ کے پاس ہیں شاباش، مدینہ قاری صاحب تو مدینہ لا رہے ہوتے ہیں کچھ قاری صاحب تو ٹافیاں لاتے ہیں، بسکٹ لاتے ہیں، اب ہم وہ تو پہنچانے سے رہے، تو آپ کے پاس ہیں کچھ؟ بھائی دعائیں دے دیں گے نا، دعا کے لیے تو کوئی فاصلے کا راستے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کونے سے اس کونے تک دعا تو مل سکتی ہے نا۔ اور اس کا ٹافی پہنچے نہیں، چاکلیٹ پہنچے نہیں، اور دعا تو پہنچ، اور وہ پھر تو ختم بھی ہو جاتی ہے دعا، تو پھر الحمدللہ کیا بات کرتی ہے۔ تو شاباش بھی ملیں گی، یوسف بھائی دعائیں لائیں، ٹھیک ہے، دعائیں بھی ملیں گی، دعائیں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ جی یوسف بھائی اسٹارٹ۔ اچھا دیکھیں، خانہ کعبہ سے متعلق کچھ بہت ہی بابرکت چیزیں ہیں، اور خانہ کعبہ قبلہ کیسے بنا یہ ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ بھی ہے، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بھی بیان ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ کیسے بنا۔ تو اس سے متعلق ایک مختصر سا واقعہ ہے، وہ بھی ہم نے سننا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم خانہ کعبہ کی کچھ فوٹیجز دیکھتے ہیں، کچھ پکچرز دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے نام کیا ہیں۔ خانہ کعبہ کا ایک بہت ہی مشہور اور نمایاں کونا ہے جس پر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رکن اسود خانہ کعبہ کے کس کونے کو کہا جاتا ہے۔ جی خانہ کعبہ کا وہ کنارہ دکھائیں گے، وہ کونا دکھائیں گے جس میں حجر اسود نصب ہے، اور یہ حجر اسود کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایک عظیم واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اس کو نصب کروایا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اور اس کو استلام کر کے آپ چوم کر اس کی برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اگر ہمیں تھوڑا سا اس میں مل جائے نا، یعنی زوم آؤٹ میں مل جائے، ہاں زوم آؤٹ میں مل جائے تو زیادہ بہتر طریقے سے پورا ایک کونا جو نا ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ اچھا یوں ہے کہ اسی کو رکھیں۔ اچھا یوسف بھائی تھوڑی سی اس کی وضاحت کیجئے، یہ بتائیے، اچھا یہ گولائی میں جو ایک خول ہے جو چاندی کا ہے، جی چاندی کا ہے، یہ وائٹ رنگ کا، آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے۔ اب یہ جو وائٹ رنگ کا جو ہے چاندی کے خول کے اندر جو ہے حجر اسود، یہ پورا ہے یا جو اندر ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیس ہیں، حجر اسود کے چھوٹے چھوٹے سے پیس ہیں، یہ مکمل پورا حجر اسود نہیں ہے۔ یہ وائٹ والا تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس کا کور ہے نا، ہاں ایک کور ہے، کور ہے اس کا، اور جو بلیک ہے اندر اس میں بھی مکمل پورا حجر اسود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیس ہیں جو حجر اسود کے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس کو استلام کرنے کے لیے، چومنے کے لیے کتنا بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عمر، اگر موقع ملا تو اس پر پوری ایک ڈاکومنٹری ہے حجر اسود سے متعلق، ہم بات کریں گے، لیکن ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ چومتا، یعنی حضور علیہ السلام نے چونکہ تمہیں چوما تھا اسی لیے میں بھی تمہیں چومتا ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حجر اسود کی شان تھی، اور مسلمان اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ حجر اسود یہاں پر نصب بھی ہے، اور مسلمان اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ کونے میں جو لگا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ سیدھی طرف بھی ہے، دائیں اور بائیں طرف ہے، یہ یوں ہے کارنر میں لگا ہوا ہے یا ایک کارنر میں؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ ایک کونے میں ہے، جو اس کے ایک وائٹ کے اوپر آپ دیکھیں ایک لکیر آ رہی ہے، جی ٹھیک ہے، جو دو اس کے بھی کارنر بنائے گئے نا، دو کونے بنائے گئے، تو یہ بالکل کارنر پہ لگا ہوا ہے، یوں کہیں گے، اس طرف کا بھی حصہ مل رہا ہے، کچھ اس طرف کا بھی حصہ مل رہا ہے، تو یہ ہے حجر اسود۔ یہ اس کو رکن، جہاں پر یہ حجر اسود لگا ہوا ہے نا، اسے رکن اسود کہتے ہیں، اس والی سائڈ کو، جی اس والی سائڈ کو رکن اسود کہتے ہیں۔ پھر اس سے متعلق اس کے برابر میں ہی آپ دیکھتے ہیں بہت ہی خانہ کعبہ کا خوبصورت حصہ ہے جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ بچوں؟ باب کیا ہے؟ دروازہ۔ باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازہ، باب۔ آپ کے گھر میں باب لگا ہوا ہے؟ جی ٹھیک ہے، باب ہے، تو گھر کا دروازہ ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں باب الاسلام، باب المدینہ بھی کہتے ہیں، تو یہ باب کعبہ ہے۔ تو اس کے اوپر ایک الحمدللہ غلاف کعبہ کا بھی ایک حصہ ہے جو پورے ایک دروازے کو گھیرے بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کا آپ دیکھ رہے ہیں غلاف اٹھا ہوا ہے، اور یہ حج کے دنوں میں شاہ صاحب اٹھا دیتے ہیں، اتنا نیچے کا جو حصہ ہے نا، یہ حج کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں نا، حج کے دنوں کا ہی اس کے، ہاں حج کے مخصوص ایام میں جو ہے خانہ کعبہ کا کبھی اوپر کی جانب اٹھا دیتے ہوں گے۔ جی اچھا، یہ جو ہے لوگوں کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، کچھ نا لوگوں کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، جی تو یہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ باب کعبہ جو ہے وہ اس کا جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، وہ شاید قد سے بھی جی کافی اونچا ہے۔ اچھا، بہت اونچے قد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی چوکھٹ کو ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں،
थोड़ा ऊंचा होकर हाथ भी लगा लेते हैं और बहुत बड़ी शहादत की बात के हाथ शायद पहुंच भी जाए ना जी। लेकिन अभी जितने लोग हैं शायद उस तरह ना पहुंचे। जो है ये कि अगर कद अच्छा हुआ, लंबा कद हुआ तो शायद आपके हाथ पहुंच जाएंगे। तो मालूम ये हो रहा है कि बाबे काबा जो है, खाने काबा का दरवाज़ा जो है वो देखें ऊपर है, यानी कि वो जैसे दरवाजे होते हैं यूं ही खुल जाते हैं, तो इसकी मखसूस चाबी है, ताला भी इसका मुकद्दस है। ये तो पूरा इसका अगर आप इसकी तारीख में जाना शाह साहब, तो ये पूरा एक जो खानदान था ना, पूरा एक नस्बी सिलसिला है, यानी उनके खानदान दर खानदान ये चाबी उसी खानदान को मुंतकिल हो रही है। तो वो वहाँ लोग कोई भी हों, गवर्नमेंट कोई भी है, इक़्तिदार, लेकिन ये कि ये मखसूस एक तबका है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद समझ लें खानदान दर खानदान जो है चाबियाँ उन्हीं लोगों के पास इसकी होती है। और ये इसको कहते हैं बाबे काबा। इससे पहले हमने देखा क्या था, वो हजरे अस्वद। हजरे अस्वद जिस कोने पे नस्ब है उसे क्या कहते हैं, रुकने अस्वद कहते हैं। और रुकने अस्वद यानी कि हजरे अस्वद या रुकने अस्वद कह लें, और जो बाबे काबा है, इन दोनों के बीच में जो जगह आप देख रहे हैं, हमें जो खाना काबा का जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसके देखें लेफ्ट हैंड पर आपको एक दीवार नज़र आ रही है, ठीक है। अगर इन दोनों के दरमियान का हिस्सा मिले तो अगर हो तो वो भी ज़रा दिखाएं कि बाबे काबा और रुकने अस्वद के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं मुस्तजार। क्या कहते हैं, मुस्तजार। हाँ, मुस्तजार कहते हैं, यानी बाबे काबा और हजरे अस्वद के बीच की एक छोटा सा एरिया है, यानी दीवार है, एक हिस्सा है, इसको कहते हैं मुस्तजार। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस जगह से लिपट कर रो कर दुआएं मांगना, अल्लाह ताला की बारगाह में मुनाजात करना, ये किताबों में लिखा है। यूं है कि हजरे अस्वद जहाँ लगा हुआ है और खाने काबा का दरवाज़ा जो है, ये एक बदायर जो है फासला है ना, थोड़ा सा फासला है। तो आप हाथ वगैरह फैला के जो लिपटना है, वो जो आप फरमा रहे हैं, हाथ से चूमना दीवार को। इसके तफसीली अहकाम तो जाहिर है वो खुशबू के और दीगर हैं, लेकिन हम एक मुतलकन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये वो है, ये जो हिस्सा है ना, इसको कहते हैं मुस्तजार। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मुस्तजार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा एक गोल्डन कलर का ना बड़ा सा वो है बना हुआ है, क्या कहेंगे शाह साहब इसको, परनाला? नहीं, मकाम इब्राहिम जो है, मकाम इब्राहिम, ठीक है, यानी एक संदूक सा बना हुआ है, बॉक्स सा बना हुआ है गोल्डन कलर का, शीशे लगे हुए हैं उसके अंदर है। अच्छा, ये मकाम उसी को जो शेप बना हुआ है उसी को लोग मकाम इब्राहिम समझ रहे भी होते हैं। लेकिन मकाम इब्राहिम है क्या? मकाम इब्राहिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात है ना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की क्या की थी, तामीर की थी, ठीक है। अच्छा, तामीर करने के लिए उन्होंने जो पत्थर इस्तेमाल किया वो बड़ा अजीब व गरीब, यानी कि उस पत्थर की शान ये थी कि पत्थर पर खड़े हैं और दीवार को ऊंचा कर रहे हैं ना, ठीक है। अब और ऊंचा करना है दीवार को तो क्या करें, वो पत्थर ऊंचा हो जाता था, खुद ऊपर होता, जिस पर पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं वो पत्थर ऊपर हो जाता। अच्छा, अब आगे जाना है दीवार बनाने के लिए तो वो पत्थर आगे भी चल पड़ता था, सुभान अल्लाह। तो इस तरह की उसके अंदर कुदरत। उसके ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक का निशान बन गया। हाँ, दोनों पाँव मुबारक का, जी। तो अब वो जो पाँव मुबारक का निशान बना ना, मकाम इब्राहिम हो तो वो भी ज़रा दिखाइएगा। तो ये जो है आपके दोनों पाँव मुबारक का निशान बन गया, और इस पत्थर को आज तक ये पत्थर मौजूद और महफूज है। आशिकान रसूल ने इसको महफूज रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें उस सैकड़ों साल गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद, बल्कि शायद हज़ारों साल गुजर गए हों, तो इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मकाम इब्राहिम अपनी जगह पर मौजूद है। और हमारे बुजुर्गों की जो आप कह लें कि तबरुकात होते हैं ना, ये तबरुक बन गया, बरकत वाली चीज़ें होती हैं, आपसे मंसूब निस्बत वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उसको महफूज रखना ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। उनसे, उनके कदमों से महफूज, उनके जिस्म से महफूज कोई चीज़, निस्बत वाली कोई चीज़ है तो वो उसको महफूज रखना ये हमारे बुजुर्गों का तरीका हुआ करता है, ठीक है ना। तो वो मकाम इब्राहिम उससे थोड़े फासले पर नसब है। अच्छा, मकाम इब्राहिम जो आप पाँव मुबारक के जो निशानत बने हुए पत्थर के ऊपर, तो जब भी हम अभी भी शायद दिखाएंगे ना, शायद जो नज़र आए, मुझे नहीं पता कौन सी पिक्चर होगी, तो वही एक हॉल जो है गोल्डन वो नज़र आएगा। तो इस हॉल को लोग जो है, जो इस कवर को लोग समझ रहे हैं मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम उसके अंदर पत्थर मौजूद। जब आप जाएंगे
یہ دیکھیں ابھی بھی دیکھیں یوں ہی نظر آئے گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو آپ کو پورا ایک گولڈن کلر کا نظر آ رہا ہے, کور نظر آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو مقام ابراہیم یہ گولڈن مقام ابراہیم نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ آپ جب شیشے سے جھانک کر دیکھیں گے نا اچھا یہ جو میں تھوڑا سا اس کو اور تفصیل سے لینا چاہوں گا کہ جو خول مبارک ہے, جالی مبارک جو ہے اس کی, تو یہ بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ شیشہ بھی ہے جس طرح بتا رہے ہیں, پھر اس کی زیارت شیشے کے اندر جب آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو جو ہے وہ الحمدللہ اس کی زیارت عاشقان رسول کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہے وہ آپ کو وہ پتھر نظر آئے گا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک بنے. بھائی آپ لوگ نا حامد زیارت کی تھی عزیر بھائی, یہ مقام, اور لوگ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو, یعنی جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر نماز پڑھو. تو اب بھی الحمدللہ لوگ جو عمرہ کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں تو پھر مقام ابراہیم کی سیدھ میں الحمدللہ وہ نماز ادا کیا رخ جو ہے ہم نے خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے حجر اسود کی بھی طرف رخ ہو جائے. اب دیکھیں یہ جو نظر آ رہا ہے نا بالکل اسی سیدھ میں سمجھ لیں, اس کے بیک میں کعبۃ اللہ شریف ہے, آگے آپ کے مقام ابراہیم ہے, پھر آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو اب آپ کا رخ مقام ابراہیم کی طرف بھی ہے اور خانہ کعبہ کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ الحمدللہ مقام ابراہیم ہے جس کو آپ لوگ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے سر کی آنکھوں سے, جاگتی آنکھوں سے دیدار نصیب. یہ جو بات آج آپ ٹاپک لے کر آئے نا, حجر اسود آپ نے دکھایا, پھر تفصیل سے بات ہو رہی ہے, پیسیز لگے ہوئے ہیں, تو یہ بچوں کو دیکھتے تو ہوں گے لیکن ان کو شاید اس چیز سے, بڑوں کو بھی شاید انفارمیشن نہ ہو کہ اچھا 4 کونے ہیں, تو 4 کونے تو 4 کونوں کے نام ہی ہیں. تو آپ ایک ایک چیز کی بچوں میں آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں, بڑوں کی بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا, بہت زبردست انداز سے آپ لے کے چل رہے ہیں. اب کس چیز کی زیارت کروا رہے ہیں حضرت؟ اب ہے میزاب رحمت. میزاب رحمت کیا ہے یہ؟ اچھا میزاب رحمت یہ اس کا بھی بڑا خوبصورت. اچھا یہاں پہ پتہ ہے میزاب رحمت کیا ہے؟ میزاب رحمت نہیں معلوم ہے کہ ان کو حامد کو پتا ہو. حامد پرنالا ہے. پرنالا ہے. پرنالا کیا ہوتا ہے؟ پرنالا جو نالی ہوتی ہے نا, جیسے چھت پہ لگی ہوتی ہے نالی, بارش ہوتی ہے تو اس میں سے پانی گرتا ہے, ایسی میزاب رحمت کو پرنالا بولتے ہیں, اس کو نالا نہیں بولیں گے. ہاں پرنالا. جیسے مکہ مکرمہ میں بارش ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, اس کی چھت کے اوپر جو ہے وہ ایک لگا ہوا ہے, اور جو یوں ہوتا ہے کہ ایک جب یہ چیز چینجنگ بھی ہوتی ہے جب یہ نکالا جائے گا, دوسرا پر نالا لگایا جائے گا, کچھ چینجنگ بھی ہوتی ہے. باپ یہ دیکھیں, یہ بارش کا پانی, بہت زبردست بیوٹیفل پکچر آپ نے نکالی. یہ سونے کا بنا ہوا شاہ صاحب, اور اس میں ایک روحانی منظر اس وقت ہوتا ہے جب اسی طرح بارش ہو رہی ہوتی ہے اور عاشقان رسول نیچے اس کے کھڑے ہو کر اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. اس پانی کی کیا ہی بات ہے جو پرنالے سے بہ رہا ہو, اور یہ عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے نا ایک طرح کا, یہ جو انداز ہے. پیارے بچوں, یہ اس چیز کا نام کیا ہے؟ میزاب رحمت. میزاب رحمت کیا کہیں گے؟ میزاب رحمت. یہ خانہ کعبہ کی چھت پر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی چھت پر جو پانی آتا ہے نا خانہ کعبہ کی, وہ اس سے بہ کر نیچے تشریف لاتا ہے اور عاشقان رسول کے اوپر رحمتیں. یہ سب برکت والا پانی ہوگا ہے یہاں پہ. تو خانہ کعبہ کو کوئی کپڑا ٹچ ہو جائے یا تسبیح ٹچ ہو جائے تو وہ متبرک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ خانہ کعبہ کی چھت سے برکتیں لیتا ہوا پانی, اور ایک چھینٹا ہمارے پر بھی پڑ جائے. اور اس میں شاہ صاحب عشق والی بات تو پھر عاشقان رسول ہی بتاتے ہیں نا, کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو, ہے نا. تو یہ خانہ کعبہ گویا کہ یہ جو پرنالہ ہے نا, یہ خانہ کعبہ کی سمجھ لے آنکھ ہے. کیا ہے؟ آنکھ ہے. اور اس کا رخ جو نا بالکل سیدھا مدینہ منورہ کی طرف ہے. یعنی یہ جو آپ میزاب رحمت کا رخ دیکھ رہے ہیں نا, اس کی ڈائریکشن میں بالکل سیدھا اگر آپ دیکھیں گے تو اسی سیدھ میں آپ کو جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ مدینہ منورہ نظر آتا ہے. یہ جو خانہ کعبہ جو ہے اس کی بالکل سیدھ میں آپ ڈائریکشن پہ جائیں گے تو آپ کو مدینہ منورہ, اس پرنالے کو جو ہے آنکھوں سے تشبیہ دی نا, فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. تو پیارے کا روزہ دکھانے کے لیے اعلیٰ حضرت ہمیں خانہ کعبہ کے میزاب رحمت کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو اس کا نام پیارے بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلے ہم نے آپ کو حجر اسود دکھایا, اور حجر اسود خانہ کعبہ کے جس کونے پر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رکن اسود کہتے ہیں. پھر خانہ کعبہ کے دروازے کو کیا کہتے ہیں؟
बाब काबा और हजर अस्वद के दरमियान में जो दीवार है उस दीवार को क्या कहते हैं? मुस्तजाब। अच्छा, वो जो दीवार है एक मुस्तजार भी, एक मुल्तज़म भी है। मुल्तज़म है, बल्कि ये हाँ, मुल्तज़म मुल्तज़म है, लिपटना, लिपटने की जगह, सही करें, उसको कहते हैं मुल्तज़म। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मुल्तज़म से लिपट के निकाले अरमा। जी जी, मुल्तज़म आला हज़रत के अशार में भी मौजूद है मुल्तज़म। वैसे मुल्तज़म का माना भी है लिपटने की जगह, ठीक है। तो वो जगह ही ऐसी है ना। अच्छा, वहाँ बड़े बड़े संग दिल। अच्छा, वो जो पहले जो मुस्तजार कह रहे थे वो और कोई दीवार जी है? हाँ, ठीक है, मुस्तजार। मुल्तज़म है बेटा। ये है मुल्तज़म, यानी बाबे काबा और हजर अस्वद के दरमियान में जो जगह है उसको कहेंगे वो है मुल्तज़म। क्या कहते हैं? मुल्तज़म। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के जो निशान है जिस संदूक के अंदर, वो पूरी जो जगह है, वो जो पत्थर है जिस पर आपके पाँव मुबारक के निशान बन गए, उसे क्या कहते हैं? मकाम इब्राहिम कहते हैं। और जिससे बारिश का पानी नीचे तशरीफ लाता है, खाना काबे की छत पर लगा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? मीज़ाब रहमत कहा जाता है। ठीक है, तो ये खाना काबा से मुतालिक वो चीज़ें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत ही बाइस बरकत भी हैं, और अल्लाह पाक ने बहुत सारी रहमतें, बरकतें, तबर्रुकात इनसे मुतालिक रखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको चंद चीज़ें बताई और स्क्रीन के ज़रिए आपने देखी तो होंगी। अच्छा, जिस तरह आपने ये बताया ना यूसुफ भाई के हजर अस्वद देखा, तो एक जगह मेरा जाना हुआ, तो मेरे साथ एक छोटा बच्चा था, बच्ची थी, तो हम जा रहे थे, तो उसने हजर अस्वद को देखा था। छोटा बच्चा है, तकरीबन 3 साल का। तो एक कहीं गाड़ी रुकी जी, तो गाड़ी रुकी तो उस बच्चे ने कहा यहाँ पे है ना हजर अस्वद लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कहाँ हजर अस्वद लगा हुआ है? तो वो एक 4 सीलिंग के वो नहीं होते हैं, तो बीच में ब्लैक रंग हुआ था उसका, तो उससे मुशाबे तो हो रहा था। तो फिर बोला हजर अस्वद जो है प्यारे बच्चों सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ है, और वो जगह कौन सी है? खाने काबा। अब इससे मिलती जुलती होगी तो हमें लग रहा है, लेकिन है नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लग रही होती हैं, लेकिन वो होती नहीं। हजर अस्वद एक है, और हजर अस्वद कहाँ पर है? खाने काबा। तो माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की। अब ये आप दूसरों को भी ये बात बताइए, हजर अस्वद ये है, खाने काबा के 4 कोने हैं। अब हम कुछ कॉल्स की जानिब पढ़ेंगे। जी, मेरा नाम उमर अहमद रजा है। उमर। मैं बाबू अलिया कराची से बात कर रहा जी। हूँ। मुझे अब तक निजाम सोचे बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बापू, आज के सवाल का जवाब है युकने शानी, युकने याकी, युकने अस्वद। किस मजीद चैनल? आपका मजीद चैनल, मेरा मजीद चैनल, हम सब का मजीद चैनल। जज़ाक अल्लाह खैरा। वाह, क्या बोल रहे हैं आखिर? आपका मदनी चैनल, किस मर्दनी चैनल? आपका मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, सबका मदनी चैनल। अच्छा जी, सबका मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। और माशाल्लाह आपने 3 नाम बताए, तो हम क्या कहेंगे? मदीना मदीना कर दिया जी आपने। एक और कॉल दीजिए। मैं गुजरांवाला से गुजरांवाला। बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। गुड हो गया। आपके सवाल का जवाब है रुकने अस्वद, रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी। मेरी आज दूसरी कॉल है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, आमीन आमीन वैयाकुम। इसी तरह कॉल करते रहिए। दूसरी कॉल है, इंशाल्लाह दूसरी नहीं रहेगी, तीसरी हो जाएगी, तीसरी नहीं रहेगी, चौथी नहीं रहेगी, 5वीं नहीं रहेगी, ये बढ़ती रहेगी जी। एक और कॉल। मेरा नाम सलमा तारिया सलमा है। बाजी। मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा शुक्रिया। लगता है। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। बैतुल्लाह के 4 कोने के नाम ये है रुकन शामी, रुकन इराकी, रुकन यमानी, रुकन अस्वद। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह यूसुफ भाई इसको समेटते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली हसन अत्तारी अली है। हसन। मैं कमरा कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी आज 13वीं कॉल है 13वीं। और मैं आपको खाने काबा के 4 कोनों के नाम बताऊंगा। रुकने शामी, रुकने इराकी, रुकने यमनी, रुकने अस्वद। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी यूसुफ भाई, जिन बच्चों ने कॉल्स की कुछ दुआओं से भी नवाजा। रुकने यमानी था, रुकने यमनी नहीं था। जिन बच्चों ने हमारे कॉल करके सवालात के जवाब दिए, अल्लाह ताला उन्हें जागती आंखों से वालिदैन के साथ इन 4 कोनों की ज़ियारत नसीब आमीन फरमाए। आमीन।
کیا بات یہی ہے, بہت حساب سے ہیں یہ جو چیزیں زیارت کی ہیں, دیکھی ہیں, یہاں پر دیکھی ہیں, کیسا لگا؟ اچھا, دیکھ کر مزہ آیا. جب تصویروں میں اتنا اچھا لگ رہا ہے, جب وہاں جا کر دیکھیں گے تو کیسا لگے گا؟ بہت اچھا, بہت اچھا. جب دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا, دہرائیے میرے ساتھ, جب دور سے ہے, جب دور سے ہے اتنا ہنسی, اتنا ہنسی, گنبد خضرا, گنبد خضرا, اس پار یہ عالم ہے, اس بار یہ عالم ہے, اس پار یہ عالم ہے تو ادھر کیسا لگے گا؟ اس بار یہ عالم ہے تو ادھر کیسا لگے گا؟ واہ بھائی واہ. یوسف بھائی آپ بھی ساتھ ہوں, امیر سنت بھی ساتھ ہوں, پورا چل مدینہ قافلہ ہو, تو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے بچوں اب شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ, جس مرحلے کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ماحول تبدیل ہو گیا ہے اور بچے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں, نعت خواں بچے آ گئے ہیں. نعت خوانی ہوتی ہے, بڑے اچھے انداز سے بچے نعتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آتا ہوگا, اور خاص طور پر بولا جاتا ہے کہ یہ نعت پڑھوا دیں, یہ نعت پڑھوا دیں, اور بڑے بھی اس سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ سیگمنٹ آتا ہے تو شاید اس سیگمنٹ کا انتظار کرتے ہیں, تو بہت اچھا ہے, ایک فیڈ بیک آتا ہے. تو آج کیا کیا تیاری ہے, کون کون پڑھے گا؟ اور پیارے بچوں آپ بھی اس پروگرام میں نعت خوانی والے مرحلے میں آپ اس طرح شامل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی ایک شعر آپ پڑھ کر سنا دیں. اچھا اپنا نام بھی بتائیے, اپنے شہر کا نام بھی بتائیے, ٹھیک ہے؟ 2 باتیں بتائیں اور پھر ہم دیکھیں بھائی لاہور کے بچے کس انداز سے پڑھ رہے ہیں, باب المدینہ کراچی کے بچے کس انداز سے پڑھ رہے ہیں, سندھ کے بچے ہیں, پنجاب کے بچے ہیں, یا امریکہ کے بچے ہیں, لندن کے بچے ہیں. تو آپ دیکھیں وہاں پر بھی جیسے آئے جاتے ہیں ہند وغیرہ سے, تو وہاں کی ٹائمنگ تو کچھ اور ہوگی. وہاں انگلش چینل پہ ہمارا ہی پروگرام آتا ہے ریپیٹ میں, تو وہاں کے بچے دیکھتے ہیں شاید. تو یہاں پر ہم پہلا کلام کون سا شامل کر رہے ہیں؟ جی فرید عالم صاحب, جی شروع کیجئے. کالیہ زلفا والا دکھی دلانا سہارا, کالیہ زلفا والا دکھی دلانا سہارا, قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا, قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا, کالیہ زلفا والا دکھی دلانا سہارا, قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا, قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان وے, دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان وے, آپ دی تعریف وچ سارا قرآن وے, آپ دی تعریف وچ سارا قرآن وے, پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا, پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا, قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا, قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. کر کے اشارہ سوڑا سورج نو موڑدا, کر کے اشارہ سوڑا سورج نو موڑدا, آپ چن توڑدا تے آپ چن جوڑدا, آپ چن توڑدا تے آپ چن جوڑدا, بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ, بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ, قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا, قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. کالیہ زلفا والا دکھی دلانا
دا نظارہ دید میرے نبی دی رب دا نظارہ قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا سبحان اللہ. زلفے سمجھتے ہیں ہم؟ پنجابی میں کلام تھا یہ تو پنجاب والے خوش ہو گئے ہوں گے. اچھا جی زلفے سمجھتے ہیں ہم؟ زلفے نہیں، سب نہیں سمجھ رہے. زلفے پڑھ رہے ہیں کالیا زلفا والا دکھی دلا دا سہارا. زلفے کیا ہیں جی بتائیں بھائی. مائک دیں، مائک لے کر آ جائیں وہاں سے. مائک لے لیں. ہاں سن تو رہے ہیں لیکن پتہ تو چلیں کہ زلفے کیا ہوتی ہیں. جی میرے بچے سنائیے. جو کندھے تک کی ہوتی ہیں وہ زلفیں ہوتی ہیں. کیا کندھے تک کیا ہوتی ہیں؟ جہاں پر بال ہوتے ہیں، جہاں تک کے بال ہوتے ہیں نا وہ زلفیں ہوتی ہیں. اچھا کندھے تک ہیں تو زلفیں ہیں. جی یہ بتا رہے ہیں. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ دیں ان کو مائک دیں. سیدھے ہاتھ سے لینے، سیدھے ہاتھ سے. جی میرے بچے. داڑھی کو زلفیں کہتے ہیں. اچھے ہیں. ایک نے کہا جو کندھے تک بال ہوں گے یوں تو وہ زلفیں ہیں، اور آپ نے کہا داڑھی کو زلفیں کہتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا دو ان کو آج پتہ تو چلیں زلفیں سمجھ کیا رہے ہیں. کندھے تک جو بال ہوتے ہیں ان کو زلفیں کہتے ہیں. اچھا جو کندھے تک ہوں گے وہ زلفیں ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کیا کہیں گے؟ کان کی آدھی لو یا اتنے بال جو کندھے کو چھو جائیں یہ زلفیں ہوتی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے ثابت ہیں بال مبارک رکھنے کے. مطلب ہم جاتے ہیں بال کاٹ دیں، ٹھیک ہے، آج بال کٹوا کے آیا ماشاء اللہ ہے، تو کچھ بچے بال کٹواتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے ثابت ہیں بال مبارک رکھنے کے. یعنی کہ اتنے بڑے بال مبارکہ رکھے کہ شانوں تک چومیں، شانوں کو یہاں تک ہوئے، تو یہ بھی زلفیں ہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، یہاں تک ہوئے. ٹھیک ہے، زلف مبارک جو آقا نے رکھی، ٹھیک ہے، یہاں تک. ایک سنت طریقہ یہ کہاں تک کے بال کہ شانوں کو چوما کرتے اتنے بڑے، لیکن اس سے نیچے نہ ہو بچوں. ٹھیک ہے، پھر اتنے بڑے بال مبارکہ رکھے کان کی لو سے، یعنی کہ ایک بال جو ہے پیچھے کی جانب ہے پھر اس کو ادھر سے کٹوا دیں سیدھے. یا پھر اتنے اس طرح کے بال مبارک رکھے کہ آدھے کان کی لو، یعنی کہ آدھا کان جو ہے یہاں سے لے لیں یوں. تو 3 طریقے بال مبارک رکھنے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو جس نے دیکھا اس نے وہ تحریر کر دیا. تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے اس سنت پر بھی عمل کریں. تو اب سمجھ میں آیا زلفیں کیا ہیں؟ داڑھی وہ منہ مبارک ہیں. وہ کیا ہیں؟ منہ مبارک ہیں. زلف مبارک جو سر اقدس کے سر مبارک کے جو بال ہیں وہ زلفیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پیارے بچوں نے کچھ باتیں سیکھیں. تو کالیاں زلفہ والا دکھی دل ادا سہارا. چلیں جی ایک اور کلام کی طرف بڑھتے ہیں. اب کون پڑھ رہا ہے؟ چلیں جی آپ پڑھیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے.
جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے آؤ در زغارہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زغارہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زغارہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زغارہ پر در زغارہ پر آؤ در زغارہ پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ لجپال گھرانہ ہے گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا کلام بہت اچھے انداز سے پڑھا ماشاءاللہ مجھے امید ہے جو گھر پہ بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا بعد ایسے کلام ہوتے ہیں اور اس انداز سے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں دل چاہ رہا ہوتا ہے بس چلتا رہے ٹھیک ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر اہتمام ہوتا ہے نعت خوانی کا ٹھیک ہے تو موبائل کے اندر ہوتا ہے تو بس سفر ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ کلام چل رہا ہوتا ہے تو ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے بعض آ جاتا ہے مزہ لذت آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ اسی لذت میں رکھے, اسی مزے میں رکھے. یہی ٹیسٹ زبردست قسم کا. تو پیارے بچوں, آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیے. نعت خوانی ہوتی ہے, ایک ماحول بنتا ہے. میں تو کبھی کبھی الفاظ نہیں آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا الفاظ ادا کریں, اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو نعت خوانی ہے, ہم اسی میں رہیں. کس میں رہیں؟ گھر میں کیا کرنی ہے؟ نعت خوانی, نعتیں چلانی ہے. چھوٹا سا بچہ ہو نا, 2 سال کا 3 سال کا, تو گھر میں وہ ٹی وی وغیرہ کی طرف نہیں جائے. ٹی وی پہ جائے تو مدنی چینل, ٹھیک, گانے وانے کچھ نہیں, گانے وانے فلمیں ڈرامے باجے واجے, نعتیں. کیا نعتیں چاہیے؟ کیا چاہیے؟ نعتیں سناؤ بس, نعتیں. اس کان میں کیا جانی چاہیے؟ نعتیں, تلاوت, اچھی اچھی باتیں, مدنی چینل, امیر سنت کی باتیں جانا چاہیے, نگران شورا کی باتیں نہیں چاہیے, عبدالحبیب بھائی کی باتیں جانا چاہیے. تو مدنی چینل سے جو آ رہا ہے وہ جانا چاہیے. بچوں کا کڈس مدنی چینل جانا چاہیے. کیا جانا چاہیے؟ یہی دیکھیں, ٹھیک ہے. تو سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مدنی چینل بتائے گا. بارش ہوئی ہے نا, بارش کے دن چل رہے ہیں, تو غلام رسول کا ایک وہ آیا ہے خاکہ, دیکھا ہے؟ کیا ہے؟ مائک دیں, کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھا آپ نے؟ چلیں جی بتائیے کیا ہے اس کے خاکے کے اندر, آپ لوگوں نے دیکھا؟ جی کیا ہے بھائی؟ ببلو بھائی ڈھول بجا ڈھول بجا رہے تھے؟ ڈھول نہیں بجتا بھائی مدنی چینل پہ. ڈھول کی جو رنگ ہوتی ہے نا وہ بجا رہے. دوبارہ ڈھول بجا رہے تھے ببلو بھائی؟ نہیں, پھر کیا بجا رہے تھے؟ ڈور کی رنگ. اچھا, ڈور کی رنگ, دربار, ٹھیک ہے جی. غلام رسول نے روک لیا. اچھا, بولا کہ بارش میں زور سے بارش میں رنگ کو ہاتھ نہیں لگاتے, کرنٹ آ سکتا ہے. تو ببلو بھائی نے کہا کہ میں باہر ہی کھڑا رہوں. ہاں, کیسے کہا ببلو بھائی نے؟ ذرا ببلو بھائی کے ذرا انداز بول دیں. میں کیا باہر ہی کھڑا رہوں؟ اور ذرا دوبارہ. میں کیا باہر ہی کھڑا رہوں؟ نہیں اندر چلے جائیں, آپ کا گھر ہے. اچھا, غلام رسول نے بولا بھائی عقل استعمال کرے. کس کا استعمال کریں؟ عقل اچھا, استعمال کرے. ڈور بجائے نوک کریں. اچھا, ڈور کریں. جب بارش وغیرہ ہو رہی ہو, غلام رسول بھائی نے بتایا کہ اس وقت ہمیں بیل نہیں پریس کرنی ہے, بیل نہیں بجانی ہے, ٹھیک ہے, ورنہ اس میں کرنٹ ہو سکتا ہے. اور جب بیل تو بجے نہیں بجے, لیکن آپ کو کرنٹ لگ جائے گا, آپ کی آواز آ جائے گی, آ کر کے آواز آئے گی, تو شاید وہ اس وجہ سے گھر والے باہر آ جائیں. تو بیل آپ نے اس وقت ہاتھ نہیں لگانا ہے, بورڈ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. تو اب ایک اور کلام شامل کرتے ہیں. جی کون پڑھنے جا رہا ہے؟ کون سا کلام ہے؟ میرا دل اور میری جان بدی. گڈ ہو گیا, بہترین, زبردست کلام. چلیں جی. میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے, تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے, تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے, تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں میں جاؤں, تیرا در چھوڑ کے جاؤں
سرکار کی گلی میں پھر مدینے کا گئے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا گئے ارمان مدینے والے روتا ہوا میں آیا داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوا ستا میں صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا پھر مدینے ارمان پھر مدینے ارمان پھر مدینے ارمان پھر مدینے کا گے ارمان مدینے والے سنگ طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم سنگ طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم یہ رکھے میری پہچان مدینے والے. تو پیارے بچوں اب شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے پیارے انبیاء. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جیسی آواز نعت میں آ رہی تھی نا ایسی آواز نہیں آئی سلام میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. تشریف رکھیں ماجد بھائی, آپ لوگ بھی بیٹھیں. ماجد بھائی کیا بتائیں گے آج, کیا سیگمنٹ تیار ہے, کیا ٹاپک ہے, کس نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں سنیں گے آج ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم نے پچھلے دنوں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کچھ سنا تھا, آپ کی لائف کے بارے میں. انشاءاللہ عز و جل آج جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی لائف کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں ہم واقعہ سنیں گے. یوں سمجھیے 2 واقعے ہیں, انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. پہلے آپ یہ بتائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ خاص باتیں جو ہم نے پچھلے دنوں سنی تھیں, اس میں سے چند باتیں آپ بتائیں کہ کیا کیا ہم نے سنا تھا. آپ کے معجزات کے بارے میں سنا, پرندوں کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کا تعلق. ایک مائک ادھر دے دیں جی, مائک لے کر آئیے جی. گڈ ہو گیا جی, ان کو دیں مائک. کیا بتائیں گے آپ؟ جب وہ تلاوت کرتے تو سارے پرندے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. ماشاء اللہ, یعنی کہ ان کی جب وہ زبور شریف جو کہ آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, آسمانی کتاب, جب اس کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ کی آواز مبارک میں اتنی چاشنی تھی, اتنی مٹھاس تھی کہ پرندے بھی آپ کی تلاوت سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اب ہم تو صرف تصور بھی نہیں کر سکتے, سمجھیے وہ آواز کیسی ہوگی, وہ آواز کیسی ہوگی. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. اسی طرح آپ کے ہاتھ مبارک میں, ان کو دیں مائک, دیں ان کو. کیا کہیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں لوہا آ جاتا تو وہ نرم ہو جاتا. ماشاءاللہ, یعنی وہ موم کی طرح نرم پڑ جایا کرتا تھا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے
معجزہ عطا فرمایا تھا. آج کیا سن رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کی قوم کے بارے میں ہم سنیں گے. پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ، کتنے؟ 70,000. 70,000 پیپل، یہ ایک سمندر کے کنارے گاؤں میں آباد تھے. ایک سمندر کے کنارے گاؤں میں آباد تھے، بڑے خوشحال، بہت ہی بہترین زندگی گزار رہے تھے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے. اللہ پاک نے ان کا ایک امتحان لیا، ان کا امتحان لیا، ٹیسٹ لیا. وہ اس طرح کہ ان پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا. یعنی ہفتے کے علاوہ پورے ہفتے، اتوار سے لے کر جمعے تک، جس دن چاہیں مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے. ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے. تو یہ الاؤ نہیں تھا ان کے لیے. اب مچھلیاں جو تھیں یہ ہفتے کے دن ہی زیادہ آتی ہیں کنارے پر. تو یہ کیا؟ ہفتے کے دن شکار کو منع کر دیا اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں کنارے پر زیادہ آتی. بقیہ دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی، مچھلیاں آتی نہیں. اب شیطان جو ہے نا، یہ دشمن ہے کن کا؟ اللہ پاک کے نیک بندوں کا. کن کا؟ اللہ پاک کے نیک بندوں کا. یہ چاہتا ہے کسی طرح کہ جو مسلمان ہیں، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، وہ کیا کریں؟ گناہ میں پڑ جائیں. کس میں پڑ جائیں؟ گناہ میں پڑ جائیں. تو پیارے بچوں، شیطان نے ان کو ایک پلان دیا، منصوبہ دیا کہ تم یوں کرو کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکالو، سمندر سے کچھ نالیاں نکالو اور آگے جا کر ایک بڑا سا حوض، کچھ حوض بنا لو، گڑھے جسے کہتے ہیں، بڑے سے وہ بنا لو. اب جب ہفتے کے دن پانی اس حوض میں جمع ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ نالیاں بند کر دینی ہے. کیا کرنا؟ وہ نالیاں بند کر دینا. تو اس طرح اگلے دن تم اس مچھلیوں کو جو اس حوض میں آ کر جمع ہو گئی تھیں وہ پکڑ لینا. تو یہ تمہارا اگلے دن شکار کرنا کہلائے گا. یہ اتوار کو شکار ہوگا. یہ اتوار کو شکار ہوگا. شکار کب ہو چکا ہے؟ ہاں، اتوار کو شکار ہفتے کو ہو چکا ہے، جو منع تھا لیکن ہو گیا. یعنی ان لوگوں کو یہ طریقہ پسند آیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ مچھلی کو پکڑ لینا ہی تو شکار ہے. جب حوض کے اندر مچھلی آ گئی، مچھلی حوض کے اندر آ گئی، اب باہر نہیں جا سکتی، تو یہی تو شکار ہے. وہ یہ نہیں سمجھ سکے اور انہوں نے اس طریقے کو اپنایا. اب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں 3 گروپ بن گئے بچوں. کتنے گروپ؟ 3 گروپ. ایک گروپ وہ تھا کہ جو اس بات کو منع کرتا تھا، روکتا تھا یہ کام کرنے سے، اور دل سے بھی برا جانتا، اور ان لوگوں کو جو اس کام میں مبتلا ہو رہے تھے ان کو منع کرتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ کام کیا ہے؟ غلط ہے. ایک تو یہ گروپ. دوسرا گروپ وہ کہ جو دل سے صرف برا جانتا اور خاموش رہتا، کچھ بولتا نہیں، روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، لیکن دل سے برا جانتا کہ ہاں یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، اس کام میں اللہ پاک کی نافرمانی ہے. اور تیسرا وہ گروپ تھا کہ جس نے شیطان کے دیے ہوئے پلان، منصوبے پر عمل کیا، اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کام کیا، یعنی ہفتے کے دن شکار کیا، اس طرح شکار کر لیا. اب جو اچھے لوگ جو اس طرح شکار ہو رہا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے شکار. یہ بھی کیونکہ حوض میں جب مچھلیاں آ گئی نا، یہ بھی مچھلیوں کو پکڑ لینا. مچھلیاں جب پکڑ لی جائیں وہ کہیں نہیں جا سکتی، تو شکار کرنا کہلائے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باہر نکال کے اپنی ٹوکری میں، اس طرح نہیں. اب وہ جب حوض کے اندر آ گئی تھی تو یہ شکار کرنا کہلایا. تو اس طرح اب 3 گروپ بنے بچوں. لیکن جو اچھے لوگ تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہم برے لوگوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جو اللہ پاک کی نافرمانی کریں، ہم ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یوں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ گاؤں میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے. گاؤں میں ایک بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے، ایک طرف اچھے لوگ، ایک طرف برے لوگ. یعنی جو ہفتے والے دن شکار کر رہے ہیں وہ ایک طرف ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو نہیں کرتے تھے، جو اللہ پاک کے حکم کو مانتے تھے، اللہ پاک کے آرڈر کو مانتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی انہی میں موجود تھے. تو اب کیا ہوا پیارے بچوں؟ اللہ پاک کے نافرمان جو لوگ تھے، جنہوں نے نافرمانی کی، ان پر اللہ پاک نے کس طرح عذاب نازل فرمایا. ان پر اللہ پاک نے کس طرح عذاب نازل فرمایا. ہوا یوں کہ ایک دن جو شکار کرنے والے لوگ تھے، ان کے گاؤں سے کوئی بھی باہر ہی نہیں آیا، کوئی بھی باہر نہیں نکلا. راستہ جو تھا وہ الگ الگ ہو چکا تھا. اب جب کوئی باہر نہیں آیا تو انہوں نے، جو دوسری طرف تھے، کچھ لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، دیکھا تو جائے. تو دیکھا تو معلوم ہوا کہ جتنے لوگ تھے
جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے تھے, ہفتے کے دن شکار کرتے تھے, وہ سارے کے سارے بندر بن چکے ہیں. وہ سارے کے سارے بندر بن چکے ہیں. جی ہاں, وہ سارے کے سارے بندر بن چکے ہیں. ان کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 12,000 تھے. کتنے تھے؟ 12,000. یعنی 12 کے 12,000 یہ وہ لوگ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے, ہفتے کے دن شکار کرتے, تو اللہ پاک نے ان کو عذاب دیا اور ان ساروں کو بندر بنا دیا. کیا کر دیا؟ بندر بنا دیا. اب جو اچھے لوگ تھے یہ ان کے گاؤں میں داخل ہوئے. اب بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے, ان کے قریب آ کر رونے لگے, لیکن جو انسان تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچان پا رہے تھے. صحیح بات. وہ بندر تو پہچان رہے تھے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, ان کے کپڑے سونگ رہے تھے, ان کے پاس آ کر رو رہے تھے, لیکن وہ چونکہ بندر تھے, بندر تھے تو ان کو کوئی نہیں پہچان سکا. تو یوں سلسلہ چلا اور 3 دن بعد وہ 12,000 بندر سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. سارے کے سارے ہلاک ہو گئے, مر گئے. اور یوں اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے اچھے لوگوں کو سیف رکھا, جو لوگ منع کرتے تھے شکار کرنے سے, اور وہ لوگ بھی کہ جو صرف دل سے برا جانتے تھے. یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ برائی کو دل سے برا جانتے تھے, روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے, لیکن دل سے کیا کرتے تھے؟ برا جانتے تھے. ہمارے خاص طور پہ بچے غور کریں کہ ہمارے سامنے ایسے بہت کام ہو رہے ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں, تو ہم نے اس کو کم از کم دل سے تو برا جاننا ہے کہ یہ کام کون سا ہے, غلط کام ہے, یہ اچھا کام نہیں. دل سے کیا ہے؟ بولے دل سے محبت کرتے ہیں, دل سے برا جانے. دل کیا ہے؟ یہ دل سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر غور کر لے کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. میں اس کام کو کروں گا تو کیا میرا دل مطمئن ہے اس بات پر؟ اگر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کام غلط ہے. مثال کے طور پر اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں. آپ اپنے والدین کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو پہلے اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ کام کیسا ہے, یہ کام کیسا ہے. وہ خود پتہ چل جائے گا اس کو کہ یہ کیسا کام ہے. یہ اچھا کام نہیں ہے, یہ اچھا کام نہیں ہے. تو کم از کم ہمیں اپنے دل سے جو برائی ہو رہی ہے سامنے اس کو برا جاننا ہے. اگرچہ ہم روک نہیں سکتے لیکن دل میں تو برا جان سکتے ہیں. جس چیز کو دل سے برا جانا جاتا ہے نا, اس کام کو اکیلے میں بھی نہیں کیا آتا. بالکل, موقع بھی مل رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں کیا آتا. اب کسی کو کوئی ایسی کھانے کی چیز پسند ہے تو بولے مجھے بہت پسند ہے, تو جب بھی فرمائش کی آتی ہے کیا کھانا ہے, بولے مجھے ٹکا کھانا ہے, روسٹ کھانا ہے, زنگر برگر کھانا ہے. جو پسند ہوتا ہے کیونکہ آپ کو دل سے پسند ہے تو بار بار اس چیز کی آپ فرمائش کرتے ہیں. اب جو چیز دل سے پسند نہیں ہے تو اکیلے میں بھی بندہ وہ کام نہیں کرے گا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ برائی کو کہاں سے, زبان سے تو بول دیں, برائی کو دل سے برا جانے اور زبان سے بھی برا جانے. تو کچھ کالز بھی لیں ماجد بھائی, دیکھیں بچے دل سے کیا کال کر رہے ہیں. جی میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. جی بتائیں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا. آپ رب کی تلاوت کرتے تو پرندے آپ کی تلاوت سننے کے لیے آ جاتے. ماشاءاللہ, بہت بہترین, ماشاءاللہ, درست ہو گیا آپ کا, گڈ ہو گیا. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میں آج آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات بتاؤں گا. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے آپ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ جاتے, اور جب آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا. ہمارا مدنی چینل, واہ بھائی واہ, بہت بہت شکریہ. آپ نے 2 معجزات سنائے, زبردست. یہ دوسروں کو بھی آپ نے بتانا ہے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام آمنہ اختاریہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے عابد باپو, آج میری 18ویں کال ہے. آج آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت فرماتے تو پرندے آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے, اور جب آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا. پیارے عابد باپو, ہمیں سیگمنٹ پیارے انبیاء سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اور جب اس قسم کی کال آتی ہے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. ہمیں کیا لگتا ہے جی؟ مجھے تو لگتا ہے, جس کو لگتا ہے وہ بول دے. ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. چلیں جی, یہاں پر ماجد بھائی کو بھی اچھا لگ رہا ہے. تو ماجد بھائی کس طرح سمیٹیں گے آج کے ٹاپک؟ الحمدللہ, آج ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سنا, اور یہ پیارے انبیاء کرام جو سیگمنٹ لانے کا مقصد ہے شاہ صاحب, یہی ہے کہ ہمیں انبیاء کرام کی تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے, ان کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسی لائف گزارتے تھے. جی ماشاءاللہ, انشاءاللہ اس میں رہیں گے
اور اسلام فور کڈس دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے انشاءاللہ. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں تو اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین. اور جس انداز سے امیر اور سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.